شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. صدق الله العلي العظيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روزوں کا مہینہ رمضان کا مہینہ ہے جس میں قرآن اول نازل ہوا، جو لوگوں کا رہنما ہے اور جس میں ہدایت کی کھلی نشانیاں ہیں اور جو حق و باطل کو الگ الگ کرنے والا ہے۔ تو جو کوئی تم میں سے اس مہینے میں موجود ہو چاہیے کہ پورے مہینے کے روزے رکھے، اور جو بیمار ہوں یا سفر میں ہوں اور دوسرے دنوں میں ان کا شمار پورا کر لے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے حق میں آسانی چاہتا ہے اور سختی نہیں چاہتا، اس لیے دیا گیا ہے تم کے روزوں کا شمار پورا کر لو، اس احسان کے بدلے کہ اللہ نے تم کو ہدایت بخشی ہے۔ تم اس کی بزرگی سے یاد کرو اور اس کا شکر ادا کرو۔ السلام علیکم ناظرین، مرحبا۔ رمضان کی سحری نشریات کے ساتھ میں ہوں انا ساتھ آپ کے ساتھ، اور قاری فیصل محمود وڑائچ کی خوبصورت قرات کے ساتھ ہم نے اپنی سحری نشریات کا آغاز کیا ہے۔ میں ان کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گی۔ السلام علیکم۔ ماہ مبارک کی خوبصورتی یہی ہے کہ قرآن کو زیادہ سے زیادہ پڑھا جاتا ہے، تلاوت قرآن پاک کی جاتی ہے، زیادہ عبادات کی جاتی ہیں، اور عبادات کا انجام دہی کا جو جوش و خروش ہوتا ہے وہ ہم سب میں پایا جاتا ہے۔ لیکن بات یہی ہے کہ ہم اس ماہ رمضان کے گزرنے کے بعد بھی اگر اسی ہی روٹین پر چلتے رہیں تو کیا ہی بات ہے۔ نیکیوں کی جانب دل خود بخود مائل ہوتا نظر آتا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ قرآن بھی پڑھیں، تلاوت کر رہے ہیں، پھر اس کے ساتھ ساتھ لوگوں میں جو ہے افطاریاں رکھی جاتی ہیں، گلی محلے سڑکوں میں ہر جگہ آپ دیکھتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ ایسی آپ کو ایونٹس نظر آ رہے ہوتے ہیں، کچھ ایسی تقریبات ہو رہی ہوتی ہیں جس میں رمضان کا جوش و خروش بہت زیادہ نظر آتا ہے۔ لیکن یہ سب کچھ ہونے کے باوجود مساجد بھی آباد ہیں اور بہت ساری جگہوں پر افطاریاں ہو رہی ہیں، روزے رکھے جا رہے ہیں، نمازیں سب پڑھی جا رہی ہیں، لیکن ہمارے اندر کی وہ برداشت ہی نہیں ہے، برداشت ختم ہوتی چلی جا رہی ہے۔ ہم غصے کا شکار ہیں، ہم چڑچڑے پن کا شکار ہیں،
اور اگر ہم دیکھا جائے سب سے پہلی جو چیز آتی ہے جس رمضان میں ہمیں یہ چاہیے ہوتا ہے کہ ہم اپنا دل بڑھا کر اسی میں وہ جو تاجر حضرات ہوتے ہیں کچھ منافع خوری کی طرف چلے جاتے ہیں اور قیمتیں جو ہیں وہ اشیاء کی آسمان کو چھونے لگتی ہیں. تو یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہوتا ہے؟ تو آج انشاءاللہ ہم اس پر بات کریں گے، کیونکہ انہی منفی رویوں کی وجہ سے روح رمضان متاثر ہوتی ہے. تو انشاءاللہ آج کے ہم اس ٹاپک پر آئیں گے، اور لیکن اس سے پہلے کہ میں آپ کو موضوع کی طرف لے جاؤں، اور جو آج مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں جن کے ساتھ ابھی تھوڑی دیر میں کچھ گفتگو ہوگی، اس کے ساتھ ساتھ میں اس نشریات کو سجانے میں جو ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے ان کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گی. کمانڈر بلڈرز اینڈ ڈیولپرز کا شکریہ، جن کا سلوگن ہے ایک نیا سویرا ضرور آئے گا. فلک ناس بلڈرز کا، اس کے ساتھ ہی ریکٹ اینڈ کولمن پاکستان کا، سرف ایکسل کا، کاروان امیر حمزہ کا، مرحبا کچن میں ملکہ مسالوں کی ریسیپی سے آپ مزیدار کھانوں کی ریسیپی سیکھ سکیں گے. دھمتل سویٹس اینڈ نم کو، معروف سویٹس اینڈ بیکرز کی جانب سے بھی ہمارے جو مقابلے میں شریک نعت خواں بچے ہوں گے ان کو گفٹ ہیمپرز دیے جائیں گے. جیسے کہ ابھی موضوع کے اعتبار سے بات ہو رہی تھی کہ ہمارے تمام تقریبات اگر دیکھ لیں، یہ جو مذہبی ایونٹس ہوتے ہیں، مذہبی تقریبات ہوتی ہیں، اس کا کیا اثر ہوتا ہے، کس طرح کے ہمارے اوپر اثرات آ رہے ہیں، ہم لے بھی رہے ہیں یا نہیں لے رہے، اس کا اصل مقصد جو ہے وہ ہم سمجھ بھی رہے ہیں یا نہیں. تو ہمارے ساتھ موجود ہیں شخصیت علامہ عبدالخالق فریدی صاحب. میں ان کا بہت شکریہ ادا کروں گی کہ آج ہمارے ساتھ پروگرام میں شریک ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ؟ جی بہت شکریہ علامہ صاحب، آپ ہمارے ساتھ ہیں. آپ کو رمضان کی بہت بہت مبارکباد بھی ہو. مبارک. اور جس طرح سے آپ جانتے ہیں کہ ہمارے ساتھ نعت خواں اپنی خوبصورت آواز کے ساتھ جو ہے کلام پیش کرتے ہیں، ایک ایسی شخصیت ہیں جن کو آپ ہماری ٹرانسمیشن کا ایک حصہ سمجھیے. ہمارے ساتھ موجود ہیں وسیم عباسی صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر. بہت شکریہ. ان کے ساتھ ہی موجود ہیں قاری فیصل محمود وڑائچ صاحب بھی. اور آگے چلتے ہیں، جیسے کہ موضوع کے اعتبار سے علامہ صاحب جو یہ بات ہو رہی ہے، ہمارے معاشرے میں مذہبی تقریبات بہت دیکھی جاتی ہے. جیسے رمضان شروع ہوا ہے، کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ ہو رہا ہوتا ہے، لیکن اس جوش و خروش کے باوجود کچھ ایسے اثرات ہمارے اوپر آتے ہیں، ان کا آپ کیا ذکر کرنا چاہیں گے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ادع الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن. صدق اللہ العظیم. جہاں تک مذہبی ایونٹس کے اثرات کا تعلق ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں دو رائے نہیں ہیں. مذہبی جو ایونٹس ہیں ان کے گہرے اثرات ہیں، اور آج سے نہیں، جی، جب سے اسلام آیا ہے. جی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مکی زندگی میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب آپ خانہ کعبہ میں قرآن مجید کی تلاوت فرما رہے ہیں تو آپ کے جو بدترین دشمن ہیں، بدترین مخالفین، جن میں ابو جہل شامل ہے، جی، اخنس بن شریک شامل ہے، اور اس وقت تک ابو سفیان مسلمان نہیں ہوئے تھے، وہ بھی شامل ہیں. تو یہ خانہ کعبہ کے پردوں کے پیچھے چھپ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن سنا کرتے تھے. صحیح. جب ان کا آمنا سامنا ہوتا تو کہتے بھائی آپ کیوں آئے، آپ کیوں آئے. ایک دوسرے کو وعدہ وعید دیتے کہ اب ہم نہیں آئیں گے، جی، لیکن دوبارہ آپ موجود آ ہوتے. جاتے ہیں. یعنی قرآن جو ہے یہ اپنی طرف کھینچتا ہے بے شک. ہر ایک کو، بے شک. اور ہدی للناس ہے. اور دنیا میں جتنی بھی آسمانی کتابیں ہیں جی، یا غیر آسمانی کتابیں ہیں، ان تمام کتابوں میں سب سے زیادہ اثر انداز ہونے والی کتاب جو ہے وہ قرآن مجید ہے. بے شک. یہ تو انسان ہے، اس کے پاس دماغ ہے. جی، اور اللہ نے پہاڑوں کے بارے میں بھی ذکر کر دیا کہ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، کہ اگر ہم اس قرآن کو پہاڑوں پر بھی نازل کر دیتے تو وہ بھی بظاہر وہ بے جان ہے، بالکل. لیکن وہ اس قرآن کی تاثیر کی وجہ سے، قرآن کی تاثیر کے سبب سے وہ اپنی جگہ چھوڑ دیتے، وہ اپنی جگہ چھوڑ کر نیچے گر جاتے، صحیح، ریزہ ریزہ ہو جاتے. ریزہ ہو جاتے. تو اب دیکھیں پہاڑ اگر اس کا اثر قبول کر رہے ہیں، بالکل بالکل. اور تو قرآن مجید کے اور مذہبی جو ایونٹس ہیں ان کے اثرات موجود ہیں. جی،
دوسری بات جو آپ نے ذکر کی کہ یہ جو عدم برداشت کیوں ہے، جی میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کا جو پہلا سبب ہے، اس کا پہلا سبب یہ ہے کہ شعور اور آگہی کی اور علم کی ہماری قوم کے اندر بہت کمی ہے۔ جی دوسرا سبب یہ ہے کہ جب انگریز یہاں قابض ہوا ہے بر صغیر پر، تو انہوں نے ایک جملہ جو آج بھی زبان زد عام و خاص ہے کہ ڈیوائڈ اینڈ رول، یعنی آپ لڑاؤ اور حکومت کرو، تو انہوں نے یہ چیز ہمیں دی، صحیح، جبکہ برداشت کے متعلق، صبر کے متعلق اللہ رب العالمین نے رمضان المبارک کے حوالے سے بھی ہمیں بتایا، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان موجود ہے، آپ کی حدیث موجود ہے کہ وَهُوَ شَهْرُ الصَّبْرِ، یہ برداشت کا مہینہ ہے، صبر کا مہینہ ہے۔ صبر کا، بالکل۔ اور یہ جو برداشت اگر ہم کریں گے، بعض اوقات ہم یہ سوچتے ہیں کہ بھئی ہم برداشت کریں گے تو ہم چھوٹے ہو جائیں گے، جی جی، ہم نیچے ہو جائیں ہم گے، اپنی عزت نفس پہ لے آتے ہیں عزت سارے۔ نفس۔ حالانکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو معاف کرتا ہے اللہ اس کی عزت میں، وقار میں اضافہ کر دیتا ہے۔ جی بالکل، اسی کو ہم آگے کنٹینیو بھی کریں گے، لیکن وقت ہوا چاہتا ہے ایک چھوٹے سے بریک کا، اور بریک کے بعد آپ کو دوبارہ جوائن کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ مرحبا، سحری نشریات میں ایک بار پھر آپ کا خوش آمدید کہوں گی، اور علم و عمل کا ہمارا یہ سیگمنٹ جس میں آج بات ہو رہی ہے مذہبی تقریبات کے حوالے سے، لیکن ہمارے اندر اتنی برداشت نہیں ہے، بہت ساری چیزیں جس کا اثرات ہم پہ نظر نہیں آ رہے، جو یہ ماہ رمضان ہمیں سبق دے رہا ہے اس کے ہم پر کیوں نہیں اثرات آتے۔ اس حوالے سے علم و عمل میں بات کرنے کے لیے علامہ محمد حسین مسعودی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت شکریہ آپ کی شرکت کا۔ جیسے بھی بات ہو رہی تھی کہ ہم اگر مذہبی تقریبات ہو رہی ہے، بہت جوش و خروش بھی دیکھا جاتا ہے، جیسے ہی ماہ رمضان آتا ہے ہر جگہ کہیں نہ کہیں ایک ماحول نظر آتا ہے، لیکن اگر بات کی جائے اس کا مقصد ایک طرح سے یہ بھی ہوتا ہے کہ ہماری شخصیت سازی بھی ہو، لیکن اگر دیکھا جائے کہ اس مبارک مہینے میں تمام اشیاء قیمت جو ہوتی ہے وہ بڑھتی چلی جاتی ہے، منافع خوری عروج پر پہنچ جاتی ہے، ہم خود کا احتساب کیوں نہیں کر پا رہے؟ اس حوالے سے آپ کیا فرمائیں گے؟ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وآلہ الطاہرین واصحابہ المنتخبین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ بات یہ کہ اسی آیہ مبارکہ سے اس لیے آغاز کیا کہ اسی میں آپ کے سوال کا جواب ہے۔ خدا بند عالم نے جتنی بھی اسلامی رسومات ہم کہیں گے اسے، جیسے ابھی آپ جس چیز کی طرف اشارہ کریں، مثلا مسجدوں کا آباد ہونا، مثلا افطار پارٹی کا انتظام کرنا، سحر کے انتظامات کرنا، یا قرآن کی محافل کا منعقد کرنا، ابھی نعتیہ مقابلوں کا ہونا، یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں، اور بہار رمضان ہے، اور بہار قرآن ہے، اور بہار عبادت ہے، تو اس میں تو کوئی شک نہیں کہ اب یہ ساری چیزیں ہم اگر اس کو دیکھیں، خدا کو ہماری نماز کی کوئی حاجت ہے، کوئی اسے طلب ہے، کوئی اسے ضرورت ہے، تو ہر چیز کا جواب نفی میں آئے گا، نہیں، وہ ہماری عبادتوں کا محتاج ہے، اسے ہماری عبادتوں کی کوئی پرواہ نہیں، وہ بے نیاز ہے، وہ غنی ہے، اس کو ان چیزوں کی حاجت نہیں ہے۔ لیکن پھر یہ رسومات اسلامی جسے میں کہوں گا، یہ رسومات اسلامی کیوں خدا نے رکھی؟ یہ ہماری تربیت کے لیے رکھی، انسٹیٹیوشنز ہیں، یہ ادارے ہیں پورے، یہ رمضان ایک ریفریشمنٹ کورس ہے، ہر سال، ہر مہینہ، ہر دن، ہر روز کیا ہے، ہمیں عبادت کرنی ہے، لیکن اس عبادت میں شوق کو بڑھا دیا گیا کہ دیکھو اس میں تمہیں اگر اس سبجیکٹ میں تم
پیپر کو حل کرو گے تو تمہیں مارکس زیادہ دیے جائیں گے. تو یہ تمہاری پوزیشن ہولڈر بننے کے لیے بہت، یہ سبجیکٹ رمضان کا سبجیکٹ کیا ہے؟ پوزیشن ہولڈر بناتا ہے. صحیح. تو یہ پہلی چیز تو یہ ہے. لہٰذا خداوند عالم نے روزے کو بھی جب بیان کیا تو یہ کہہ کے بیان کیا لعلکم، شاید. یہ قرآن نے نہیں کہا کہ روزہ رکھو گے تو 100% تم متقی ہو جاؤ گے، شاید کہ تم پرہیزگار ہو جاؤ. ان میں سے کچھ لوگ پرہیزگار ہو جائیں گے، کچھ پوزیشن ہولڈرز ہوں گے، کچھ نہیں ہوں گے. تو یہ جو ہم نے رسومات کی، جب ہم جسم کو لے لیتے ہیں اس کی روح کو نکال دیتے ہیں. انسان کب تک انسان ہے؟ آپ کا نام کب تک نام لے کے پکارا جاتا ہے؟ جب تک اس جسم میں روح موجود ہوتی ہے، ورنہ پھر یہ میت کہلاتی ہے. پھر یہ کیا ہے؟ مردہ کہلاتا ہے. اب نام کوئی نہیں لے رہا ہوتا کہ جناب مثلاً ابا جی کو اٹھائیے، مثلاً ہے بھائی جی کو اٹھائیے. اب نہیں، جنازے کو اٹھائیے، تابوت کو بلند کیجئے، لے جائیے، اب اسے تدفین کیجئے، میت کی تدفین کیجئے. کوئی نہیں کہتا ابا کی تدفین کیجئے. تو یہ ایک سمجھانے کے لیے صرف کہہ رہا ہوں. بہرحال وہ والد ہیں کا احترام ہے اور ہر انسان کو جانا ہے اور اسی کی تیاری کرنا ہے. لیکن اگر ہم روح کو نکال دیں، آج یہ ہو گیا ہے ہمارے ساتھ کہ ہم نے اس میں دکھاوے کو شامل کر دیا ہے. ہماری غرض و غایت روزہ ایک واحد عبادت ہے. میں بار بار یہ ایک بات کہتا ہوں کہ روزہ ایک ایسی واحد عبادت ہے جس میں دکھاوے کا امکان نہیں. لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ مسلمان نے اسی میں سب سے زیادہ دکھاوا کر دیا. جیسے کہتے ہیں نا کہ جب مچھلی پکڑنے کا دن نہیں ہے تو جال تو ڈال ہی دیں گے. یہ تو قرآن نے بھی بیان کیا، میں ادھر جانا نہیں چاہ رہا. تو یہ تو جو پسندیدہ قومیں ہوتی ہیں. اب ظاہر سی بات ہے کہ ہم خدا کی سب سے پسندیدہ قوم اگر کوئی ہے تو میرے رسول کی امت ہے. لہٰذا اب یہ کیسے چھوڑ دے کہ پہلے والوں نے جو اللہ کے محب تھے انہوں نے کوئی ایسا بہانہ اور ہیلا نہیں نکالا کہ جو ان کا من چاہ رہا تھا. ایک مرتبہ خدا کی چاہت ہے، ایک مرتبہ میری خواہش ہے. تو میں نے اپنی خواہشات کو خدا کی مرضیات پر غالب کر دیا. جب ہم نے یہ کام کیا تو پھر کیا ہے؟ اس کے وہ فیض، وہ برکات کہ جس کے لیے کہا گیا کہ ھذا شہر رمضان. کیا ہے اس میں؟ کیا ہے؟ فضیلت ہے، بالکل عظمت ہے، شرافت ہے، بزرگی ہے. شیاطین کو بند کر دیا گیا تو شیاطین بند ہو گئے تو اب بندگان خدا خود ہی شیطان بن کے سامنے آ گئے. یہ نفع خوری کیا ہے؟ بیجا جو ہے یہ ناجائز کیا ہے؟ یہ میں پھر کہتا ہوں کہ روزہ کیا ہے؟ صوم اجتناب المحارم، یہ گناہوں سے روکنے. کسی سے ناجائز منافع کمانا یہ گناہ ہے یا حلال؟ کسی کی حق تلفی کرنا یہ جائز ہے یا ناجائز؟ تو جواب ان سب چیزوں کا آتا ہے کہ کیا ہے؟ ہم نے وہ کام کیا جو ہماری مرضی. بس آخر میں کہیں گے جس دن ہم یہ فیصلہ کر لیں گے کہ کیا ہے؟ صرف رحمان، ادخلوا فی السلم الکافہ، پورے کے پورے انما الاعمال بالنیات. میری نیت یہ ہے کہ لوگ کیا میری افطار کے بارے میں کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے. یہ مسجد میں یہ سینٹرل اے سی کر دیا، کس نے کر دیا، اس کی تختی لگ جائے. جب تک یہ چیز رہے گی کہ دکھاوا میری ذات کا ہو جائے تو پھر میں یہی کہتا ہوں کہ جی ہاں، بس یاد رکھیے کہ راضی رہے رحمان اور خوش رہے شیطان. یہ کام کریں گے تو وہ فیض و برکات جو اس ماہ رمضان المبارک کی ہو یا عبادات کی ہو وہ ہمیں حاصل نہیں ہو سکیں گی. بے شک بالکل. یعنی دکھاوے کا عنصر جو ہے وہ جب تک آپ کا نمایاں رہے گا کہ وہ امتحان تو دے دیا لیکن اس امتحانی پرچے کے اندر اب آپ نے کیا لکھا ہے وہ تو صرف رب ہی جانتا ہے. کہ تمام روزہ داروں کے روزے قبول نہیں ہوں گے، تمام نمازیں پڑھنے والوں کی نمازیں قبول نہیں ہوں گی. تو یہاں پر اگر وہی والی چیز آ جائے کہ ماہ مبارک کا آپ دیکھ لیجئے کہ یہ اتنا فضیلتوں اور برکتوں والا مہینہ ہے کہ آپ حج کے ایام دیکھ لیجئے، محرم الحرام کے دن نکلی، ربیع الاول کے دیکھ لیجئے، اس میں بھی ہر نظر آتے ہیں ہمیں ایسی
جوش و خروش نظر آ رہا ہوتا ہے، لیکن یہ رنگ کچھ دنوں میں اتر جاتا ہے۔ علامہ صاحب میں یہ سوال آپ کی طرف لے کر آنا چاہوں گی کہ وہاں پر بھی دیکھیں کہ جیسے ہی ٹائم گزرا تو وہ رنگ بھی اتر گیا، تو اس کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجت ان یدع طعامہ وشرابہ۔ جیسے مولانا مسعودی صاحب نے فرمایا کہ ہماری سوچ جو ہے وہ شکستہ ہے، اس میں منفی پن اور اس میں ریاکاری موجود ہے۔ جب ہم یہ دکھاوا کر رہے ہوتے ہیں تو ہمارا روزہ جو ہے وہ محض یعنی بھوک اور پیاس کی زحمت ہے، وہ روزہ نہیں ہے، بلکہ وہ شرک کے زمرے میں ہے۔ حدیث پاک میں آیا من صام یرائی فقد اشرک، دکھاوے کے لیے ہم نے اگر روزہ بھی رکھا ہے تو وہ بھی شرک میں شامل ہے۔ تو اب یہ جو اثرات ہیں، اصل میں جو رمضان المبارک کی اصل روح ہے اس روح کو ہم سمجھ نہیں پا رہے، یعنی اس کی روح جیسے مسعودی صاحب نے آیت پڑھی اور قاری صاحب نے بھی اپنی تلاوت میں پہلی آیت وہ پڑھی لعلکم تتقون، یعنی روزے کا بنیادی مقصد پرہیزگاری کا حاصل ہونا ہے۔ اب ہم نے اس کو کچھ کمرشلزم کر دیا ہے، کچھ ہم نے دکھاوا کر دیا ہے، اور معذرت کے ساتھ میں کہوں گا کہ اکثر میڈیا ہاؤسز اور یہاں سچ ٹی وی کو میں مبارکباد دینا چاہوں گا کہ بڑے مثبت پازیٹیو انداز میں یہاں بات ہوتی ہے اور بڑے اچھے عنوانات پر گفتگو ہوتی ہے، وگرنہ بعض میڈیا ہاؤسز پہ جب ہم جاتے ہیں تو ریٹنگ کے چکر میں وہ اپنے چینل پر بیٹھے ہوئے علماء کو لڑا رہے ہوتے ہیں، اور ہمیشہ ان علماء سے ہم یہ درخواست کرتے رہتے ہیں کہ یہ جو لڑائی ہے، یہ جو اختلاف مسالک ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے یہاں بیان کرنے سے۔ دیکھیں مسالک بہت پرانے ہیں، وہ ہمیشہ سے موجود ہیں۔ میرا جو مسلک ہے مولانا مسعودی صاحب اسے تبدیل نہیں کروا سکتے، میں ان کا مسلک تبدیل نہیں کروا سکتا، ہم اپنی جگہ موجود ہیں، لیکن کچھ مشترکات ہیں۔ مطلب روزے میں کیا اختلاف ہے، تقوی میں کیا اختلاف ہے، تجارت میں حلال کمانے میں کیا اختلاف ہے، ریاکاری کو ختم کرنے میں کیا اختلاف ہے، کوئی اختلاف نہیں ہے کسی مسلک کے اندر بھی۔ تو ان چیزوں کو پروموٹ کیا جائے، ان چیزوں کو فروغ دیا جائے، اور قوم کو شعور اور آگاہی دی جائے کہ روزے کی جو اصل روح ہے، اگر وہ آپ نے اس کو اختیار نہیں کیا تو جیسے مسعودی صاحب نے فرمایا یہ ڈیڈ باڈی ہے، یعنی اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو روایت میں نے شروع میں پڑھی تھی اس میں بھی یہی فرمان ہے کہ من لم یدع قول الزور والعمل بہ، جو جھوٹ بولنا نہیں چھوڑتا، اس پہ عمل کرنا نہیں چھوڑتا، اللہ کو اس کے بھوکا پیاسا رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے ہمیں اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ جیسے آپ نے مولانا مسعودی صاحب سے بھی ایک سوال کیا کہ یہ جو مہنگائی ہے مصنوعی اور اچانک، تو اس کے کیا اسباب ہیں؟ تو اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم عام دنوں میں اگر کم جھوٹ بولتے ہیں تو رمضان المبارک میں اشیاء کو بیچنے کے لیے، یعنی وہ جو بھی عید کی ضرورت ہے، رمضان کی ضرورت ہے، روزانہ فروٹ کی ضرورت ہے، اجناس کی ضرورت ہے، اس میں الا ماشاء اللہ کوئی شاید بہت کم ایسے دکاندار ہیں، بہت کم ایسے سیلر ہیں کہ جو آپ کو حقائق بتائیں گے، جو آپ کو سچائی بتائیں گے، جو چیز کی حقیقت بتائیں گے۔ اگر ہم اس چیز میں نہیں جا رہے تو پھر یہ سمجھیں کہ یہ روزہ نہیں ہے۔ میں کوئی فتویٰ نہیں دے رہا، میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بیان کر رہا ہوں۔ اور اسی طرح یہ جو بلیک مارکیٹنگ ہے، اصل میں یہ ایک بہت بڑا جامع سوال ہے، اس کا بہت بڑا جامع جواب ہے کہ ایسا ہوتا کیوں ہے۔ لیکن مختصر بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الجالب مرزوق والمحتقر ملعون، کہ جو تاجر ہے، محنت کر رہا ہے، اللہ اس کو رزق دیتا ہے، روزی دیتا ہے، لیکن جو ذخیرہ اندوز ہے، جو بلیک مارکیٹنگ کرنے والا ہے، جو چیز کو جمع کر کے گوداموں میں رکھ کر مصنوعی مہنگائی کرنے والا ہے، اس پر اللہ رب العالمین نے لعنت فرما دی۔ اچھا، یہ صرف مہنگائی کی یہاں پر بات نہیں آتی ہے،
ابھی تو آپ دیکھ لیجئے کہ اس ماہ مبارک میں گیس کی بھی یعنی کہ موجود ہے کہ وہ کس طرح سے لوگ گزارا کریں، کیا کریں. بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آ کر یہیں سے سلسلہ گفتگو جاری رکھیں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. سحری نشریات میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہوں گی، اور ہمارا سیگمنٹ علم و عمل کا سیگمنٹ، اور ہماری یہی کوشش ہوتی ہے کہ اس سیگمنٹ کے ذریعے ہم وہ تمام سوالات، وہی تمام چیزیں جو ہم سمجھتے ہیں کہ ہونی چاہیے لیکن ہم کرتے نہیں ہیں، کیونکہ سب سے پہلے ہمیں خود پر نظر ڈالنی چاہیے، اپنے خود کے اعمال پہ نظر ڈالنی چاہیے. ہم سب سے پہلے دوسرے لوگوں کو کرٹیسائز کرنے پہنچ جاتے ہیں کہ فلاں نے ایسا کام کیا، فلاں کے اندر برداشت کم ہے، فلاں کو ایسا ہونا چاہیے. اگر پہلا سٹیپ یہ خود اٹھا لیا جائے تو میرا خیال ہے معاشرہ خود بخود سدھرتا چلا جائے گا. اب بات یہاں پر ہو رہی تھی، ہمارے ساتھ ہمارے علماء یہاں پر موجود ہیں، اور اتنی خوبصورت بات کے ساتھ کہ اگر وہی ہمارے لیے اتنے اچھے میسیجز کو آگے کنوے کرتے ہیں تو ہم ان کی بات تو یہاں پر آپ تک پہنچا رہے ہیں اس ٹرانسمیشن کے ذریعے. لیکن اگر دیکھا جائے کہ حکمران کا کیا رول ہوتا ہے یہاں پر مسعودی صاحب، کہ کس طرح سے یہ ساری چیزیں ایک کردار ان کا ہو کہ یہ تمام اثرات، یہ عملی اثرات قوم پہ پڑنے شروع ہو جائیں، تو کیا فرمائیں گے آپ اس حوالے سے؟ دیکھیے، اس میں ایک بات تو بہت واضح سی ہے نا کہ حضرت علی کا وہ قول یہاں پہ بالکل واضح ہو کے سامنے آ جاتا ہے کہ ظلم کے ساتھ جو ہے نا وہ تو ممکن نہیں ہے رہائش کرنا، کفر کے ساتھ ممکن ہے. لیکن عدل کا معاشرہ، اور ہمارے معاشرے میں، ہمارے پاکستان میں سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. بالکل، یہ مثال یہاں پر بالکل صحیح ہے. بس حقیقت حال اگر پوچھی جائے تو سچ بات یہ ہے کہ اس پاکستان کو پاکستان کے باہر سے اتنا نقصان نہیں پہنچا جتنا کہ ہم نے خود اپنے گھر کو جلا دیا. لہٰذا آپ گیس کے حوالے سے لے لیں ہم، یا اور مہنگائی کے حوالے سے لے لیں جو حکومت کی اس وقت ذمہ داریاں ہیں، اس میں اچھا حکومت جن چیزوں میں الجھ گئی ہے یا الجھا دی گئی ہے یا الجھنا چاہتی ہے، میں اس بحث میں جانا بھی نہیں چاہتا، لیکن وہ تینوں ہی چیزیں غلط ہیں، اور وہ اس کا اثر عوام پہ پڑ رہا ہے. اس کے سارے اثرات صرف عوام پہ نہیں بلکہ پاکستان کی بنیاد پہ پڑتے ہیں. بالکل. لہٰذا یہ بات بالکل، اس میں کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے کہ جو ملک گیس نکالتا تھا آج اس ملک میں گیس نہیں. اچھا اب بیچارے سحر کریں، ایک تو ویسے ہی مہنگائی کی وجہ سے آٹا پہلے ہی گیلا ہوا ہے ان کا، اب وہ آگ بھی نہ ہو تو بیچارے کیا کریں کہ کم از کم بچوں کو، اور یہ تشویق سحر و افطار کوئی بہت اہمیت اس لحاظ سے نہیں ہے، یہ صرف بچوں کے لیے، بڑوں کے لیے کوئی سحر و افطار نہیں ہوتی ہے، لیکن یہ بچوں کو تشویق دلانا ہوتا ہے، یہ خود ایک تربیت کا حصہ ہے. لیکن جب سحر و افطار کا دسترخوان وہ نہیں سجا پائیں گے اپنی بساط کے مطابق، میری اپنی بساط ہے، آپ کی اپنی بساط ہے، ہر ایک کی اپنی حیثیت ہے اس کے مطابق، لیکن گیس وہ تو اپنی حساب سے آدمی کرے گا نا. تو اس لحاظ سے یہ لوڈ شیڈنگ جو ہے کم سے کم کچھ بھی ہو جائے کسی بھی طریقے سے آپ مینیج کریں اس کو، لیکن افطار اور سحر کے لیے ابھی بھی بہت ساری جگہوں سے اطلاعات آ رہی ہیں کہ سحر کے وقت میں گیس نہیں آئی. موجود ہے. اب بتائیے کہ یہ اس میں کیا کہا جائے. بہرحال اس میں حکومت کی ذمہ داری ہے، اور حکومت سے ساتھ ساتھ میں عوام سے بھی اپیل کروں گا کہ بے جا چولہا نہ جلائے، غیر ضروری آپ کیا ہے گیس کا استعمال نہ کریں تاکہ دوسرے تک پہنچ سکے. یہ بھی ایک مسئلے کا حل ہوتا ہے کہ کوئی چیز مہنگی ہو جائے تو کیا فرق پڑ جائے گا اگر ہم مثال کے طور پہ شکر کی جگہ گڑ کا استعمال کر لیں. جی، تو اگر شارٹیج شکر کی ہو رہی ہے تو گڑ سے استفادہ کر لو. اسی طریقے سے اگر ہم گیس کی شارٹیج ہے تو ہمارے ہاں بھی بے جا استعمال ہو رہی ہے گیس، اس کو بند کر دیجئے بھائی تاکہ دوسرے تک وہ پہنچ سکے. اگر پریشر کم ہے یہاں سے جائے گی گیس تو آگے پہنچے گی. اسی طریقے سے اگر کیا ہے کوئی آئٹم مہنگا ہو گیا ہے تو آپ اس کا کوئی آلٹرنیٹ نکال لیں. آج کل ماشاءاللہ سے نسخے بھی بہت ہوتے ہیں اور پھر ٹوٹکے بھی بہت ہوتے ہیں اور پھر شیف حضرات
اب تو خیر آپ کے پروگرام میں بھی آ ہی جاتے ہیں، تو انہی سے پوچھ لیں اچھا، کہ گیس نہ ہو تو کیسے ہم لوگ غذا کا اہتمام پوچھنا کریں۔ چاہ رہی ہوں کہ ہماری شیف نے ہمیں جوائن کر لیا ہے مرحبا کچن میں، تو وہاں پر پوچھ لیتی ہوں کہ گیس اس وقت موجود ہے کیونکہ اس کے بغیر تو سبین کا کچن نہیں سج سکے گا۔ السلام علیکم سبین۔ وعلیکم السلام۔ کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک؟ میں بالکل ٹھیک، اللہ کا شکر۔ کیا بنا رہی ہیں آپ؟ آج ہمارے پاس قیمہ ہے۔ اچھا، قیمہ بنا رہے ہیں، ہری مرچ اور قیمہ۔ ہری مرچ قیمہ۔ جی، اور کم گیس والی کون سی غذائیں ہو سکتی ہے وہ کسی دن بتائیے۔ ہاں، اب میرا خیال ہے یہی کرنا چاہیے کہ آئندہ ہم کچھ اس طرح کی چیزیں لے کے کم مسالے ہوں، کم اس میں چیزوں کا استعمال ہو۔ اور ویسے سبین کی ایک خاصیت یہ بھی ہے کہ یہ ساتھ ساتھ ٹوٹکے بھی بتا دیتی ہیں کہ اگر آپ کے پاس یہ چیز موجود نہیں ہے تو آپ اس دوسری چیز کا استعمال کر لیں۔ چلیں سبین، آپ اپنی تیاری کریں۔ یہاں پر میں تعارف کروانا چاہوں گی، ہمارے ساتھ ایک اور شخصیت نے ہمیں جوائن کیا، عزیز الدین خاکی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم۔ بہت شکریہ، آپ کو ماہ رمضان کی بہت مبارک۔ اور ایک چیز میں آپ پہ ضرور شامل کرنا چاہوں گی کہ ابھی علامہ صاحب فرما رہے تھے کہ ہمیں پاکستان کو اتنا باہر سے نقصان نہیں پہنچا جتنا خود سے نقصان پہنچا ہے۔ اگر ہم یہ مثال لے لیں کہ جب ماہ رمضان آ رہا ہے، ہمارے ایک مسلم ریاست ہے، ایک اسلامی ریاست ہے، اگر باہر ایسے غیر مسلم کنٹریز، ایسی بہت ساری جگہ ہیں جہاں پہ جیسے ہی رمضان آتا ہے وہاں پہ قیمتوں میں کمی ہو جاتی ہے، وہاں پر جگہ جگہ کچھ اس طرح کے ارینجمنٹس ہوتے ہیں کہ وہاں سے آ کے لیا جائے، افطار کروایا جائے، یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ تو کیوں جب وہ ہماری تعلیمات کو فالو کر رہے ہیں اور ہم اپنی تعلیمات کو چھوڑتے چلے جا رہے ہیں تو معاشرہ جو ہے وہ زوال پذیر ضرور ہوگا۔ تو اسی کے ساتھ ہی میں شکریہ بھی ادا کرنا چاہوں گی کہ آپ لوگوں کی خوبصورت گفتگو شامل رہی پروگرام میں، اور انشاءاللہ اسی طرح کے ہم موضوع اپنے پروگرام میں شامل کرتے رہیں گے۔ وسیم عباسی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور میں چاہوں گی کہ آپ ایک کلام پروگرام میں پیش کریں۔ صلی علی نبینا صلی علی محمد خدا سے محمد کا در مانگ لوں گا، خدا سے محمد کا، خدا سے محمد کا در مانگ لوں گا، خیابان جنت میں گھر مانگ لوں گا، خیابان جنت میں گھر مانگ لوں گا، سفر ہی لکھا ہے جو قسمت میں میری، سفر ہی لکھا ہے جو قسمت میں میری، مدینے کا رب سے سفر مانگ لوں گا، مدینے کا رب سے۔ سبحان اللہ، بہت خوبصورت کلام یہاں پہ۔ اور اسی کے ساتھ سبین کی طرف چلتے ہیں، سبین ریسیپی کی طرف آتے ہیں۔ ریسیپی بتائیے تاکہ ہماری سحری میں جہاں جہاں پہ بھی گیس اس وقت موجود ہے وہ جلدی سے یہ بنا لیں۔ جی بالکل، کیونکہ گیس کے ٹائمنگ بھی چینج ہو گئے، لیکن اللہ کا شکر ہے کچھ چینج کرنے میں انہوں نے سہولت دی ہے کہ سحری اور ہم افطار آرام سے بنا سکتے ہیں۔ لیکن نہیں، بہت سارے علاقے ایسے بھی موجود ہیں کہ جہاں پہ واقعی نہیں ہے موجود گیس۔ جی بالکل، اور ایک شیڈول انہوں نے یہ بھی کیا کہ سحر اور افطار میں جو ہے وہ گیس آئے گی، ادروائز اگر کوئی بیمار ہے، اپنی بات پہ وہ قائم نہیں ہے نا، اگر کوئی بیمار ہے یا اسکول گوئنگ ہے، بچے ہیں صبح 7 بجے جاتے ہیں تو ان کے لیے گیس بند کر دیے کہ اوور آل سب روزے رکھیں گے،
تو بہرحال ہمارے پاس جو ریسیپی ہے قیمے کی ہے. بھائی آپ سب لوگ ایک مسلم معاشرے میں رہتے ہیں تو گزارش ہی کر سکتے ہیں آپ سے، اور کیا کیا جا سکتا ہے. جی بالکل ایسا ہی ہے. اچھا ہمارے پاس جو قیمہ ہے وہ ہم نے اس کو میرینیٹ کر کے رکھا ہوا ہے، بلکہ میں نے اس کو گیس کی وجہ سے بوائل کر لیا ہے پہلے ہی. ٹھیک ہے، یہ میں دکھا دیتی ہوں کہ اس طرح سے ہم نے اس کو بوائل جو ہے گیس کی وجہ سے پہلے ہی آپ نے کیا ہے، تو لکڑیوں کے جیسے اگر گیس آ رہی ہے تو ہم اس کو ہاف ڈن کر کے رکھ سکتے ہیں. اچھا ہاف ڈن کر کے پہلے. اچھا اسے فریز بھی کر سکتے ہیں پھر؟ ہاں بالکل کر سکتے ہیں آپ، کیونکہ آپ کے پاس جب میٹ بوائل ہو جاتا ہے تو ایک تو پکانے میں بھی اچھا رہتا ہے اور ٹائم کی کمی کی وجہ سے وہ تیار ہو جاتا ہے. اچھا اس میں ہم جو مسالہ استعمال کر رہے ہیں، ہمارے پاس ملکہ والوں کا مسالہ ہے، بہاری کباب مسالہ، جو ہم قیمے میں استعمال کریں گے. ٹھیک ہے، اس میں ہم لہسن اور ادرک کا پیسٹ شامل کریں گے. ہمارے پاس موجود ہے ملکہ والوں کے تمام مسالے جات ہمارے پاس ہیں. اور اس کے علاوہ جو مسالہ ہے وہ ہم نے میرینیٹ کر کے رکھا ہوا تھا. تقریباً 1 کلو کے اندر جو ہے ہمیں 1 پیکٹ استعمال کرنا ہے. اور پیاز جو ہے ہم نے اس میں شامل کیے 2 عدد. ان کی پیاز بھی ہے ہمارے پاس جو براؤن ہوئی ہوئی ہے، وہ آرام سے مارکیٹ میں مل سکتی ہے. ساتھ میں لہسن اور ادرک کا پیسٹ بھی ہے. اچھا دہی شامل کر لیں یا آپ ٹماٹر شامل کر لیں، کیونکہ اس وقت دہی جو ہے وہ بہت زیادہ اس پہ چلی گئی اور ٹماٹر جو ہے وہ کم اس پہ آ رہا ہے. تو آپ کے پاس دونوں ایڈوانٹیج ہے کہ آپ دونوں میں سے کوئی بھی چیز استعمال کر سکتے ہیں. تو ہم نے 1 کلو کے اندر تقریباً آدھا پاؤ دہی استعمال کرنی ہے، اور ٹماٹر استعمال کر رہے ہیں تو 2 سے 3 عدد. تمام چیزوں کو ہم نے مکس کر کے، اور پیاز یہاں پر براؤن کر رہی ہوں میں، اس میں ہم شامل کریں گے. اور 10 سے 15 منٹ میں سالن یا کھانا جو بھی آپ قیمہ بنا رہے ہیں تیار ہو جائے گا. دیکھیں بہترین ہے اس طرح سے کہ آپ یہ تیاری کر سکتے ہیں مکمل. اور زیادہ سے زیادہ کوشش کیا کریں کہ زیادہ ٹائم والے، کیونکہ ابھی علامہ صاحب نے یہ فرمایا ہے کہ خود کم استعمال کریں تاکہ دوسرے تک بھی پہنچ سکے. تو بہت شکریہ سبین. انشاءاللہ اب آتے ہیں تھوڑی دیر میں، دیکھتے ہیں کہ کہاں تک یہ ریسیپی پہنچی ہے. آپ ہمارے ساتھ رہیے گا مرحبا سحری نشریات میں. مرحبا رمضان کی سحری نشریات میں ایک دفعہ پھر خوش آمدید. انا سعد آپ کے ساتھ. اور جناب ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ ہمارے کچن میں مزیدار سا قیمہ تیار ہو چکا ہے. اور بڑی مزیدار سی بات یہ ہے کہ گیس کے ہوتے ہوئے تیاری ہو چکی ہے. اور امید کروں گی کہ تمام لوگوں نے اپنی سحری بہت اچھے طریقے سے بنائی ہوگی. تو اس کے ساتھ ساتھ میں یہاں پہ شکریہ بھی ادا کرتی چلوں ہماری اس ٹرانسمیشن کو بھی اچھا اور خوبصورت بنانے کے لیے. سب سے پہلے میں یہاں پر شکریہ ادا کرنا چاہوں گی کمانڈر بلڈرز اینڈ ڈیولپرز کا، جن کا سلوگن ہے ایک نیا سویرا ضرور آئے گا. فلک ناس بلڈرز کا، ریکٹ اینڈ کولمن پاکستان کا، سرف ایکسل کاروان امیر حمزہ کا شکریہ. مرحبا کچن میں آپ نے ملکہ مسالہ کے مزیدار کھانوں سے، مزیدار جو مسالے ہیں ان سے ریسیپی تیار ہوتی ہے. دھمتل سویٹس اینڈ نمکو کا بہت شکریہ. اس کے ساتھ معروف سویٹس اینڈ بیکرز کا بھی شکریہ جن کی طرف سے گفٹ ہیمپرز ہمارے مہمانوں کو جاتے ہیں. تو میں اب جاؤں گی ہماری سبین کی طرف، کیونکہ وہ بڑی جلدی سے میرے خیال دیکھ رہی ہیں کہ ہمارا قیمہ تیار ہو چکا ہے. میں یقیناً اب تک تو ہو چکا ہوگا. جی سبین. جی بالکل آنا، قیمہ جو ہے تیار ہے لیکن وہ ہمارا نہیں ہے. وہ ہمارا نہیں ہے، وہ کہیں اور چلا جائے گا کیونکہ ہم پروگرام میں مصروف ہیں. تو قیمہ جو ہے وہ تیار ہے. میں اس کی ایک چیز آپ کے ساتھ شیئر کر دوں کہ ہم اس میں جو ہری مرچیں شامل کر رہے ہیں، تو آپ کے پاس اس کے 2 آپشن ہیں کہ اگر آپ چاہیں تو اس طرح سے ہری مرچ کو لینا ہے اور اس میں جیسے آپ اس طرح سے قیمے کو بھی بھر سکتے ہیں. اچھا جی، یہ وہ والی مرچ ہے نا جو زیادہ تیز نہیں ہوتی ہے؟ جی بالکل، یہ بالکل خاموش طبیعت مرچ ہوتی ہے. تو اس طرح سے اس کو بھر کے، اور آپ چاہیں تو اس کو دھاگے سے بھی باندھ سکتے ہیں اور چاہیں تو ایسے بھی اس کو سرو کر سکتے ہیں. اچھا خاموشی سے بالکل. تو یہ اس طرح سے مرچ کو بھی ہم اس میں رکھ سکتے ہیں. اور ایک ہمارے پاس آپشن یہ ہے کہ ہم مرچ کو جو ہے وہ چاپ بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ میں آپ کو ذرا سا بتا دیتی ہوں کہ آپ کو کس طرح سے چاپ کرنا ہے. کیونکہ اس میں مرچ کا دانہ نہیں ہوتا، وہ اس طرح سے ہمیں مرچوں کو چاپ کرنا ہے. ٹھیک ہے، اور وہ بھی آپ شامل کر سکتے ہیں. تو اب یہ کہ قیمہ کیونکہ تیار ہے، یہ صرف میں نے آپ کو ایک طریقہ کار بتایا ہے کہ آپ اس طریقے سے بھی کر سکتے ہیں. اس طرح سے شملہ مرچ کو بھی کر سکتے ہیں، آپ اسے بھی دم پہ لگا دیں گے. شملہ مرچ کو بھی کر سکتے ہیں اور کریلے بھی بھر سکتے ہیں. قیمے کریلا جو ہوتا ہے وہ اس کو بھی اس طرح سے بھر کے بنایا جا سکتا ہے. تو قیمہ تیار ہے. جی
آپ چاہیں تو اس میں ہرا دھنیا شامل کر سکتے ہیں. اچھا یہ ایک عموماً ایک چیز دیکھی جاتی ہے کہ گوشت اور چکن وغیرہ اس طرح کی جو بھی وائٹ میٹ یا ریڈ میٹ ہوتا ہے اسے کھانے کے بعد بڑی پیاس لگتی ہے, تو اس کا بھی ایک زبردست اور اچھا ٹوٹکا ہے کہ اگر آپ سحری میں دہی کا استعمال رکھیں تو یقیناً جو ہے وہ آپ کو پیاس کی شدت میں کمی واقع ہوگی. ایسا ہے وسیم بھائی, آپ کبھی دہی کا استعمال کرتے ہیں سحری میں؟ جی بہت سے جو ڈاکٹر ہوتے ہیں وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ دہی کا استعمال کریں. تو خاکی صاحب اور میں چونکہ بہت زیادہ رمضان میں سحری ٹرانسمیشن میں میرا اور ان کا ساتھ ہوتا ہے, بالکل, تو بہت سی چیزیں ہم ایسی کھاتے ہیں کہ پیاس کی شدت محسوس ہوتی ہے زیادہ, مگر وہ الحمدللہ کبھی یہ دہی لے کے آ جاتے ہیں اور کبھی میں لے کے آ جاتا ہوں. دہی کی تاثیر ٹھنڈی ہے. دہی کی تاثیر ٹھنڈی. اچھا اس کے ساتھ ایک یہ بھی چیز ہے, میں نے سنا ہے کہ آپ نا ایک الائچی ضرور کھا لیا کریں, وہ بھی بڑی بہترین ہے. یہ ٹوٹکے ہیں جو انشاءاللہ آہستہ آہستہ آپ کو ملتے رہیں گے, یاد رکھیں گے. دیکھیں آپ کو ساتھ ساتھ ہم نے بالکل ایسے. اور اب بڑا اچھا تو یہ ہے کہ کراچی کا موسم بڑا خوشگوار ہے. جی الحمدللہ. دیکھیں رمضان آتے ہی پروردگار نے رمضان کی صورت میں تو انعام ہمیں دیا, عشر رحمت میں رحمت برسا دی. جی رحمت برس کی. دیکھیں ماشاءاللہ. وہ کہتے ہیں نا کہ وہ یعنی آج کا روزہ جو ہے نا بالکل حلوہ تھا, پتہ ہی نہیں لگا. اتنا خوشگوار موسم. اور یہ ظاہر سی بات ہے کہ جب روزہ رکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ وہ ایک برداشت خود بخود پیدا کر دیتے ہیں, کیونکہ شدید گرمیوں کے روزے بھی آئے ہیں اور وہ بھی گزارے گئے ہیں اور بڑے اچھے طریقے سے گزر جاتے ہیں ماشاءاللہ سے. تو سبین ایک فائنل لک ہم اگر دکھا دیں, ہمارے کیمرہ مین دکھا دیں کہ اس قیمے کی ایک فائنل لک. یہ قیمہ اس طرح سے میں نے اس میں ہرا دھنیا شامل کیا ہے اور اس کو کلرفل کرنے کے لیے ہم نے اس میں ٹماٹر شامل کیا ہے, اور ساتھ میں جیسے ہمیشہ کی طرح نیبو جو ہوتا ہے. یہ بات میں نے کل بھی کی تھی کہ پریزنٹیشن جتنی زیادہ اچھی ہوگی کھانے کا مزہ اتنا دوبالا ہو جاتا ہے. اچھا اس سے یہ ہوتا ہے کہ نیبو جو ہے ہاضمے کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے, تو وہ آپ کوشش کریں کہ اگر کسی کو گلے کا مسئلہ ہے اور وہ نہیں کھانا چاہتا تو جب آپ کھانا کوک کر رہے ہوتے ہیں تو آپ اس وقت اس کو شامل کر سکتے ہیں تاکہ اس کی تیزی ختم ہو جائے. اچھا صحیح, بالکل. لیمو کا استعمال تو ویسے افطار میں بھی کافی حد تک کیا جاتا ہے جو آپ کی پیاس کی شدت کو بھی کم کرتا ہے. اور یہ ہماری فائنل لک آپ دیکھ سکتے ہیں ایک قیمے کی جو قیمہ تیار ہو چکا ہے. اچھا جی وسیم بھائی, یہاں پہ تیاری بھی ہو چکی. پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ بھائی کھانے کے لوازمات پورے ہونے چاہیے, فلاں مسالہ لے آؤ, فلاں لے آؤ, یہ سبزی لے آؤ. اب یہ ہوتا ہے کہ کھانا پک جائے, وہی بڑی بات ہے. جس طرح سے بھی کچھ دیر پہلے ہمارے علماء کرام یہاں پر موجود تھے اور وہ بات کر رہے تھے کہ گیس بھی یہاں پر نہیں ہے, پانی بھی نہیں مل رہا ہے. بہت سارے ایسے علاقے موجود ہیں جہاں پہ پانی کی بھی قلت کی, اور وہی ساری باتیں آ جاتی ہیں کہ ایک مصنوعی قلت پیدا کر دی جاتی ہے. تو اب اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر کے جو مل رہا ہے اسے غنیمت جانا چاہیے. بالکل. جی مگر میں ساتھ یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ بہت سے ہمارے علاقے ایسے ہیں نا کہ جو جہاں پہ ہم ریاست کو قصوروار ٹھہراتے ہیں اس میں ہماری بھی غلطیاں ہیں, ہمارا بھی قصور ہے. اگر بل ہم نہیں دیں گے, گیس کے نہیں دیں گے, بجلی کے نہیں دیں گے, تو وہاں سے پھر گیس بھی بند ہوگی, بجلی بھی بند کی جائے گی. تو پہلے ہم اپنے سارے کام اچھے کریں, احتساب کا عمل خود سے شروع کریں, اس کے بعد جو ہے نا ہم دوسرے کو قصوروار ٹھہرا سکتے ہیں. تو کہیں ہماری بھی بہت زیادہ غلطیاں ہیں. اچھا دیکھیں بات تو وہیں پر ہی آ گئی نا کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم بات کر رہے تھے عدم برداشت کی, کہ برداشت نہیں ہے, فلاں شخص میں یہ غصہ زیادہ ہے, اس نے ایسا کیوں کیا, ہم لڑنے کھڑے ہو جاتے ہیں, بد اخلاقی عروج پر ہو جاتی ہے ماہ رمضان المبارک میں, جس میں خاص طور پر صبر کے لیے کہا گیا ہے. تو یہ اگر ہم خود پہ کر لیں سب سے پہلے امپلیمنٹ اگر ہو ہماری اپنی ذات پہ, تو کوئی بھی دوسرے کی طرف انگلی اٹھا ہی نہیں سکتا. جی آپ نے جیسے کہا کہ جو دوسرے ممالک ہیں, سعودی عرب ہو گیا, آپ کا دبئی ہو گیا, ترکی ہو گیا, رمضان کے آنے سے پہلے وہ احتراماً قیمتیں کم کر دیتے ہیں. ایسا نہیں کہ قیمت وہی ہے, وہ نفع کم کر دیتے ہیں, وہ اپنے نفع کو بھی چھوڑ دیتے ہیں, آدھی قیمت کر دیتے ہیں. کیونکہ میرا جو دبئی میں جو رمضان المبارک جتنے بھی میں نے گزارے ہیں وہاں پر, وہ یہی ایکسپیرینس یہ ہے کہ آپ وہاں جاتے ہیں تو مطلب یہ دیکھ کر اتنی خوشگوار حیرت ہوتی ہے کہ دوسرے جو غیر مسلم وہاں پر کافی تعداد میں موجود ہیں, وہ اس چیز کو بڑا اچھا سمجھتے ہیں کہ ان کو بھی ایک ہی بینیفٹ مل رہا ہوتا ہے, کیونکہ وہ صرف مسلمز کے لیے نہیں ہوتا, وہ ہر کسی کے لیے ہوتا ہے. تو وہ دیکھتے ہیں کہ یہ ایک ہمارا جو کلچر ہے وہ دکھا رہا ہوتا ہے کہ آپ کے اس تہوار کی کتنی بڑی اہمیت ہے, اس ماہ مبارک کی کتنی بڑی اہمیت ہے. تو ہم تو یہ کر ہی نہیں رہے. نہیں تو ہم اگر ذہن میں یہ سوچیں کہ وہ تو غیر مسلم ہو کے
ہماری قدر کر رہے ہیں، ہمارے تہوار کی قدر کر رہے ہیں. ہم مسلمان ہونے کے ناطے یہ دیکھیں کہ پروردگار نے جو 12 مہینے ہمیں دیے ہیں، ایک مہینہ رمضان ہے، 11 مہینے ہم کماتے ہیں. اللہ ہمارے رزق کے لیے، ہمارے کاروبار کے لیے بہت سے مواقع ہوتے ہیں. رمضان کی حرمت کو دیکھتے ہوئے، اس کی قدر کو دیکھتے ہوئے، اللہ کی رحمتیں سمیٹنے کے لیے ہمارا بھی جذبہ ایسا ہونا چاہیے کہ وہ پرافٹ کو چھوڑ دیا جائے. جی اس کی برکتیں بھی بہت ہوں گی. جیسے گناہ کرنے کا رمضان میں زیادہ کوئی گناہ کرے گا اس کا بھی زیادہ گناہ ہے. ثواب ایک نیکی کے بدلے کئی ہزار نیکیاں ہیں. تو اگر ہم یہ بھی کام کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمارے رزق میں بہت فراوانی دے گا. بہت بہتر ہے. بہت سے لوگ تو اس انتظار میں رہتے ہیں کہ بس کمانا اسی مہینے میں. اللہ اکبر. یہ بات آپ کی بالکل میں صحیح بتا رہا ہوں. 100% بالکل صحیح، بالکل حقیقت ہے. خردونوش ہے ان کی قیمتیں ڈیوڑی کر دی جاتی ہیں، بڑھا دی جاتی ہیں. حالانکہ جیسے آپ نے ابھی کہا نا، انہوں نے کہا کہ وہ دیگر ممالک میں یا دوسری قومیں وہ کم کر دیتی ہیں، ہمارے یہاں اس کا الٹ چل رہا ہے. اچھا ہاں، دین ہمارا ہے، عمل وہ لوگ کر رہے ہیں. جی ہماری تعلیمات سے وہ سیکھ رہے ہیں. میں نے ایک جو ہے آسٹریلیا کی ایک واٹر کمپنی کے ایک اس پہ لکھا ہوا تھا، ایک سلوگن ان کا یہ تھا کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ پانی کو ضائع نہ کرو، ڈونٹ ویسٹ دا واٹر. اور یہ انہوں نے یہ فرمایا کہ وہ جانتے ہیں کہ ہمارے لیے حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، لیکن وہ بھی یہ بات جانتے ہیں کہ کتنی بڑی شخصیت کے بارے میں بات کر کے انہوں نے اس چیز کا ایک سلوگن بنا دیا تھا کہ یہ چیز ہے. لیکن ہم کیا کر رہے ہیں کہ ہم تو پانی کی کیا کسی اور چیز کی بھی قدر بالکل بھی نہیں کر رہے. حضور اکرم تو اس لیے وہ ترقی میں بھی آگے، اگر کہا جائے تو اسی لیے آگے. کفار کا جو دور تھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسلام کی تبلیغ کی تو لوگ اس وقت بھی دائرہ اسلام میں داخل نہیں ہوئے تھے، مگر اپنی امانتیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رکھوا کے جایا کرتے تھے. انہیں پتہ تھا کہ ہم اگر ہمارا مذہب ان سے الگ ہے، مگر یہ کبھی امانت میں خیانت نہیں کریں گے. جو بات کہیں گے وہ سچ کہیں گے، جو وعدہ کریں گے اس پر پورا اتریں گے. وہ چیزیں ہم نے چھوڑ دیں. حضرت عمر کا قانون آج کفار، یو کے، ہر جگہ پوری دنیا میں وہی چل رہا ہے. وہی لاز، وہی ہم نے ساری اس کو چیزیں چھوڑ فالو دیا. ہو رہی ہیں. تو اب ہمیں بھی اپنے گریبان میں جھانکنا ہوگا اس ملک کی ترقی کے لیے، خوشحالی کے لیے. جہاں ہم دوسروں کو نصیحت کرتے ہیں، پہلے خود عمل کر کے دکھانا ہوگا. بالکل. اور میں اسی بات کے ساتھ آؤں گی حاکی صاحب آپ کی طرف کے ایک کلام کی بھی آپ سے گزارش ہے. اور شیف سبین آپ کا بھی بہت شکریہ. کل دیکھیں گے کہ کیا بنا رہی ہیں آپ. انشاءاللہ اس کو تھوڑا سا رکھتے ہیں سرپرائز ہی. تو آپ سے کل ملاقات ہوگی پھر انشاءاللہ. ایک کلام کی گزارش ہے. لائیو ٹرانسمیشن کی یہی خوبصورتی ہوتی ہے کہ خاکی صاحب سے مائک نہیں، آپ نارمل مائک سے پڑھ لیجئے. جی بالکل. ہے دو عالم کو ضیا نام محمد دیتا ہے، دو عالم کو ضیا نام محمد ہے. کتنا حسین، کتنا بھلا نام محمد. یہ نام تو کونین کی زینت ہے ازل سے. یہ نام تو کونین کی زینت ہے ازل سے. آدم کی زبان پر بھی سجانا میں محمد. آدم کی زبان پر بھی سجانا میں محمد. فردوس سے بری اس کی گواہی کوہ کافی. فردوس سے بری اس کی گواہی کوہ کافی. اللہ نے ہر شے
پہ لکھا نام محمد، اللہ نے ہر شے پہ لکھا نام سبحان اللہ، دیتا ہے دو عالم کو ضیا نام محمد، خاکی نہیں ایک غلام شہ والا۔ ساری ٹرانسمیشن میں آپ کے ساتھ ایک دفعہ پھر آنا سعد، اور جناب اب ہوا جاتا ہے وہ وقت جس کا آپ لوگوں کو انتظار ہے، کیونکہ یہ بہت ہی میرا بھی پسندیدہ سیگمنٹ ہے، آپ کا بھی پسندیدہ سیگمنٹ ہے، کون بنے گا سچ کی آواز، اور وسیم بھائی اور خاکی صاحب یہاں پر موجود ہیں۔ تو مسند حسان کی طرف اب ہم جا رہے ہیں، اور اس میں اب ایسا ہوگا کہ آپ جانتے ہیں، جو اب جن لوگوں نے ابھی ہمیں جوائن کیا ہے دیکھا ہے، تو ہم بتا دیں کہ اس میں عمر کا جیسے کل ذکر نہیں ہوا تھا کہ کتنی عمر سے لے کر کتنی عمر تک کے پارٹیسپنٹ شامل ہوں گے، 16 سال سے لے کر 24 سال تک کے ثنا خوان اس پروگرام میں شامل ہو رہے ہیں اور اس مقابلے میں شریک ہو رہے ہیں، اور جو بارگاہ رسالت میں گل عقیدت کے پھول پیش کریں گے۔ تو میرا خیال ہے کہ آپ لوگوں کی اگر اجازت ہو تو ہم شروع کرتے ہیں یہ سیگمنٹ، اور ہماری ججز ہیں یہ فیصلہ کریں گے، آپ کو بتائیں گے کہ آج کون خوش نصیب ہوں گے جو آگے جائیں گے۔ اس وقت میرے پاس جو پہلے پارٹیسپنٹ موجود ہیں ان کا نام ہے سید احسن شاہ، تو میں چاہوں گی کہ سید احسن شاہ آئیں اور اس مقابلے میں شریک ہوں، کیونکہ آج بھی ہمارے 4 مقابلے میں شریک نعت خواہ ہیں۔ سید احسن شاہ جی بسم اللہ کیجیے۔ 2 اشعار پڑھیے گا، ٹھیک ہے؟ مجھے خطا کار سا انسان مدینے میں رہے، کے سرکار کا مہمان مدینے میں رہے، مجھے خطا کار سا یاد آتی ہے مجھے لے مدینہ کی وہ بات، یاد آتی ہے مجھے لے مدینہ کی وہ بات، زندہ رہنا ہو تو انسان مدینے میں رہے، زندہ رہنا ہو تو انسان مدینے میں رہے، مجھے خطا کار سا انسان
मदीने में रहे। जज़ाकल्लाह। सैयद हसन शाह हमारे पहले मुकाबले में शरीक नात ख़्वां। उनके बाद मैं बुलाना चाहूँगी मुबशरा सज्जाद को। ये हमारी दूसरी पार्टिसिपेंट हैं आज हमारी दूसरी साइड ट्रांसमिशन। कल भी 4 थे, आज भी 4 हैं। कल बात ये थी कि हम 3 को आगे लेकर गए थे, तो आज हो सकता है कि कोई 1 हो या 2 हो या 3 हो। जी जी, जितना ऐसे अच्छा ही है कि पढ़ेंगे जितना तो अच्छा पढ़ेंगे वो आगे जाएंगे, उतना ही ज़्यादा इनके लिए भी अच्छा रहेगा। मुबशरा सज्जाद, वालेकुम सलाम, बिस्मिल्लाह कीजिए। सुभानअल्लाह। मुबशरा सज्जाद यहाँ पे। अच्छा, अभी आप 2 को सुन चुके हैं, तो कोई राय हाकी साहब? ये पहले जो पढ़कर गए हैं सैयद अहसन शाह जी, नात का इंतखाब इन्होंने बहुत अच्छा किया, मगर जैसे मुकाबले के लिए तैयारी होती है वैसी तैयारी यानी कम थी इनकी। अच्छा, मुकाबले में आने के लिए तो तैयारी करनी पड़ती है, और इनको किसी माशाल्लाह मुकाबले को मतलब हल्का नहीं लेना चाहिए, मुकाबले छोटा को समझे मुकाबले नहीं। की तरह लेना चाहिए और भरपूर तैयारी से आना कि चाहिए। ये नहीं कि चलो अभी तो बिल्कुल स्टार्ट है, आगे की तैयारी होगी, तो बिल्कुल क्योंकि पहला ही अब जो मुकाबला। हमारे पास जो नात खां हर साल आते हैं ना, इतने अच्छे अच्छे नात खां आते हैं वो, और माशाल्लाह फिर वो वाकई मुकाबला होता है। सही। तो मैं इनसे कहूँगा कि इन्होंने मुकाबले की नात पढ़ी है मगर नात की तैयारी कम है। सही। अच्छा, इसके बाद ये जो अभी आई थी मुबशरा जी, सज्जाद, मुबशरा, इन्होंने अच्छी नात पढ़ी है माशाल्लाह, और मेहनत इनको करने की ज़रूरत है बस। जी जी, वसीम भाई। जी, इंतखाब कलाम तो दोनों जो सना खान थे, बच्ची ने भी बहुत अच्छे कलाम का इंतखाब किया, बच्चे ने भी बहुत अच्छे कलाम का इंतखाब किया, मगर शुरुआत जो होती है जब आस्ताई और अंतरे में पता चल जाता है कि सना खान ने कितनी मेहनत की है, आवाज़ पे कितना कंट्रोल है, तलफ़्फ़ुज़ की अदायगी क्या है, तो जैसे मतलब कल ये होगा कि वो जो कलाम मुंतखब कर चुके हैं उसको बार बार, जाहिर सी बात है, वो पढ़ेंगे जी, भी, प्रैक्टिस उसकी बार करनी बार चाहिए। तैयारी भी जी। करेंगे, तो उसको जब मुकाबले में शरीक होंगे तो उसको अच्छा होना जी, ही मुकाबले चाहिए। को तो मुकाबले के लिहाज से ही वाच किया जाता है, हमें हर ऊंच नीच देखनी है, आवाज़ का उठान क्या था, नीचे कैसे आए, ऊपर कैसे गए, कितना सुर इसमें जगह थी, कितनी जगह लगाई, एक्स्ट्रा तो कोशिश नहीं की। तो कल की तरह तो ये मुकाबला आज का मैं नहीं समझता कि जिस तरीके से वो शुरुआत आप लोगों के एक्सप्रेशन से नज़र आ रहा था कि जैसे ही मुकाबला शुरू हुआ था
تو پھر میں تیسری یہاں پہ جو پارٹیسپینٹ ہیں ان کو میں بلانا چاہوں کہ ہمارے ساتھ موجود ہیں کرن فاطمہ، اور اب دیکھتے ہیں کہ کرن فاطمہ کتنی تیاری کے ساتھ کرن فاطمہ کے لیے بہت اچھا چانس ہے. اچھا کہ آگے وہ 2 کو دیکھ چکی ہیں، دیکھ تو اب ان کی تیاری بھی، کانفیڈنس لیول مطلب جو ہے تھوڑا سا اپنا ہائی رکھنا ہوگا یہاں پر. جی بسم اللہ کیجیے. آپ کا صدقہ ہے دنیا، زندگی ہے آپ سے وسعت کون و مقام روشنی ہے آپ سے آپ کا صدقہ ہے دنیا، آپ نے روشن کیے ہیں آدمیت کے چراغ، آپ نے روشن کیے ہیں آدمیت کے چراغ، ہر زمانے میں وقار آدمی ہے آپ سے آپ کا صدقہ ہے دنیا. کرن فاطمہ جی. تو میں ابھی جو ہے کہ اپنے دوسرے پارٹیسپینٹ کو یہاں پہ بلاؤں. میں تو یہ چاہوں گی کہ آپ ان کے بارے میں کوئی رائے دیجیے. اچھا دیکھیے ماشاءاللہ کرن فاطمہ جو آئی ہیں، اول تو انتخابی کلام اچھا ہے ماشاءاللہ، مگر جیسے بھرپور انداز سے انہوں نے اس کا آغاز کیا ماشاءاللہ، اور اس کلام میں اور اس طرز میں جتنے سروں کی ضرورت تھی انہوں نے اتنے ہی سر لگائے ہیں، نہ زیادہ سر لگائے ہیں نہ کم، اور بہت اچھے انداز سے انہوں نے نعت شریف پیش کی میرے مطابق. جی جی وسیم. جی ہر ثنا خاں کی اپنی آواز کا سکیل ہوتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بنیادی چیز ہے کہ جتنی آواز اللہ نے آپ کو عطا کی ہے آپ اسی مناسبت سے کلام کا بھی انتخاب کریں. دیکھیں کہ کتنا عبور حاصل تھا. وسیم بھائی ایک بریک میں اگر لے لوں آپ کی اجازت ہو، کیونکہ بریک کے بعد ہم واپس آئیں گے، پھر یہیں سے انشاءاللہ گفتگو کا آغاز بھی کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا مرحبا سحری نشریات میں. مرحبا سحری نشریات میں انا سعد آپ کے ساتھ. اور جناب ابھی ہماری بحث تھوڑی سی ہو رہی تھی کچھ اس حوالے سے کہ کل 3 پارٹیسپینٹس آگے گئے تھے، تو آج کیا سلسلہ ہونے والا ہے، کیونکہ سنا ابھی تک صرف 3 کو گیا ہے. تو کل کا جو مقابلہ تھا وہ ایک الگ نوعیت کا تھا، آج کچھ الگ ہے، اور وہ ابھی تھوڑی دیر میں ہم پروگرام میں ڈسکس ضرور کریں گے کہ وسیم بھائی اور خاکی صاحب کہہ کیا رہے تھے. لیکن اگر میرے خیال ہے پہلے ایک چوتھے پارٹیسپینٹ کو سن لیا جائے جی تاکہ پھر اس کے بعد ہم صحیح فیصلہ نتیجہ نکالنے میں ہمیں بھی آسانی بھی آسانی بھی رہے گی. تو یہ سسپینس ابھی تھوڑا سا برقرار رہے،
زیادہ اچھا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ آج خاکی صاحب چونکہ کل نہیں تھے تو میرے خیال میں بچوں نے ان کی غیر موجودگی کا فائدہ اٹھایا, بڑے بہترین طریقے سے پرفارمنس پیش کی. آج سینئر اساتذہ موجود ہیں تو بچے میرے خیال میں یہ اثر لے رہے ہیں. مگر میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہوتا ہے کہ جب اپنے سینئرز کو سامنے دیکھتے ہیں تو بچے تھوڑا سا وہی, اب بات آ گئی سحری کا وقت بھی ہے, بچے نیند سے بھی نڈھال تھوڑے سے ہوتے ہیں, پھر شروع کا جو اس وقت سحری کر کے آتے ہیں تو خاص طور پہ تھوڑا تھک جاتے ہیں. تو یہ والی ساری چیزیں بھی معنی رکھتی ہیں. پھر جب سامنے آپ دیکھ لیں ایسے پڑھنے والوں کو تو پھر گنجائش کم ہی نکلتی ہے آگے جانے کی. پڑھنے والوں کو فرق پڑتا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ شاید آج بچے یہ غلطی, تو میرا اپنا گمان یہ کہتا ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ نعت پڑھنے سے پہلے درود پاک جو دل میں پڑھ کے آنا چاہیے وہ نہیں پڑھ رہے, تو اس طریقے کی پرفارمنس نہیں ہو رہی. تو میں بچوں سے یہ بھی گزارش کرتا ہوں کہ مقابلے میں آنے سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام کے گجرے پیش کرتے ہوئے آئیں تاکہ مزید روحانی کیف و سرور آپ کو ملے. اچھا جی, تو پھر میں بلاتی ہوں آپ لوگوں کی اجازت سے ہمارے جو اس وقت 4th پارٹیسپینٹ ہیں حافظ محمد فصیح الدین, تو آ جائیں اور مقابلے میں شریک ہوں. اچھے سے پوائنٹس آپ لوگوں کو مل گئے ہیں ججز کی طرف سے. 3 تو ہمارے پارٹیسپینٹ شامل ہو چکے ہیں. اب جو چوتھے ہمارے موجود ہیں تو یقیناً انہوں نے یہ چیزوں کو نوٹ کر لیا ہوگا کہ اللہ کیا کرے کرنا کہ ان ہے. کا نام بھی محمد فصیح الدین ہے اور جی الحاج فصیح الدین نام کا سہروردی اثر بھی. جیسی ان میں جو ہے نا وہ کلام سنانے کی بھی صلاحیت موجود ہے. بالکل جی, بسم اللہ کیجیے. میرے لب پر حضور کی باتیں تیرگی میں بھی نور کی باتیں لب آدم سے تامسیح رہی لب آدم سے تامسیح رہی آپ ہی کے ظہور کی باتیں آپ ہی کے ظہور کی باتیں میرے لب پر حضور کی باتیں. ماشاءاللہ سبحان اللہ. جی وسیم بھائی, نعت خواں تو ہمارے تقریباً تمام شامل ہو چکے ہیں. جی آپ نے سب کو سنا بھی ہے, اور اب رائے صرف ہم ان جو آخری پارٹیسپینٹ تھے ان کے بارے میں جاننا چاہیں گے. کیا فرمائیں گے آپ؟ جی آواز اچھی تھی اور میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑا لیٹ آنے کی وجہ سے شاید سانس پھولا ہوا تھا ان کا. اگر ٹائم ہوگا تو ان سے بھی دوبارہ ہم سنیں گے کلام, اگر آپ کی اجازت ہوگی. موجود ہے کہ اگر ہم دوبارہ پارٹیسپینٹ کو ہم سن سکتے ہیں؟ صحیح. اچھا جی خاکی صاحب. جی ماشاءاللہ, نعت تو سلیقے سے پیش کی ہے انہوں نے حافظ محمد فصیح الدین نے. جی, اور وہی بات کہوں گا کہ وہ تھوڑے سے نروس ہوئے تھے ابتدا, مگر نعت انہوں نے مناسب پڑھی, اچھی پڑھی. اچھا, یہ تو میرے خیال ہے ایک ایسی چیز ہے کہ جو ہو سکتی ہے, یہ مقابلے کا حسن ہے. اور ایک چیز اور ہے, یہاں جو ہم بیٹھے ہوئے ہیں یہ مقابلہ ہوتا ہے قواعد اور ضوابط کا. جی, ہمیں نعت خواں پڑھنے والے کا اعتماد بھی دیکھنا ہے کہ وہ کتنے اعتماد سے نعت پڑھ رہا ہے. یہی نہیں کہ کلام انتخابی دیکھیں,
اور دیگر چیزیں بھی دیکھنی پڑتی ہیں. بہرحال یہ جو لاسٹ ٹائم پڑھ کر گئے ہیں فصیح الدین, مناسب پڑھ کے گئے ہیں. جی اچھا, یہ جو آپ جن کے بارے میں ابھی کہا ہے کہ مناسب پڑھ کے گئے ہیں, آپ نے ایک اور کا بھی ابھی ذکر کیا تھا بریک میں, ہم اس بارے میں بھی بات کریں گے. تو وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ہو سکتا ہے ان کے گھر میں بہت اچھی پریکٹس ہو, بہت اچھی آواز ہو, اور وہ ساری چیز یہاں آ کر وہ لیول ڈاؤن ہوا ہو. بہت سی مثالیں ہمارے سامنے, بہت سے شعبے, کرکٹ کو ہی لے لیجئے جی, کہ جس میں بہت اچھا کھلاڑی جو سینچریاں تسلسل کے ساتھ کرتے آ رہا ہوتا ہے, مگر بعض دفعہ وہ پہلی اوور میں دوسری گیند پہ تیسری گیند پہ آؤٹ ہو جاتا ہے. تو ہم یہ شروع میں تو یہ تصور نہیں کر سکتے کہ آگے جو ہے نا یہ فلوپ ہوں گے. بہت سے ثنا خاں ایسے, میں بہت سے ایسے ثنا خانوں کو جانتا ہوں کہ جن کو پہلے مقابلے میں جج حضرات نے یہ کہہ کے نکال دیا کہ آپ کے بس کی بات نہیں بیٹا, بہت محنت کرنی پڑے گی, مگر آج وہ پاکستان کے بڑے خوگر ثنا خاں ہیں. تو یہ شروع کا جو ہے آج جیسے دوسرا روزہ ہم اختیار کر رہے ہیں, تو میں سمجھتا ہوں کہ بچوں کو تھوڑی سی ہمیں ڈیل دینی پڑے گی, تھوڑی سی ان کو جو ہے نا نرمی کا کرنا پڑے گا تاکہ اچھی آوازیں ہمیں آگے مل سکیں. اچھا, ہم بچوں کو یہاں پر غلطیوں کے ساتھ ساتھ ان کی خوبیوں کا بھی اظہار کرتے ہیں کہ آپ یہ اس خوبی کے ساتھ آپ پیش نعت کر کے گئے. اچھا, یہی بات وہ جیسے کی تھی کہ کچھ بہت زیادہ جن کی آواز باریک ہوتی ہے, ابھی ایک نعت خواں شامل ہوں کیونکہ ماشاءاللہ اتنے معزز ججز آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں, ایکسپیرینس ہو چکا ہے کیونکہ کافی ساری ٹرانسمیشنز آپ کے ساتھ ہو چکی ہیں. تو وہ ایک آواز جو ایک میچور آواز ہماری ایک نعت خواں ابھی آئی تھی, تو ان کی آواز بڑی ایک میچور سی آواز تھی. اور میں نے وہی خاکی صاحب کو کہا کہ ان کو دوبارہ ہم چانس دیں گے, ایسی آوازیں بہت کم سننے کو ملتی ہیں کہ اتنی اچھی. اور مردوں کی تو آواز, جو جینٹس ہوتے ہیں ان کی آواز تو بھاری ہوتی ہے, مگر جو فیمیل ہوتی ہیں ان کی آواز زیادہ تر ہمیں سننے کو باریک ملتی ہے. تو ان کی آواز ماشاءاللہ بڑی اچھی تھی, اور نعت کا جو رنگ ہوتا ہے وہ آواز تھی ان کی. تو میں نے خاکی صاحب سے ریکویسٹ کی کہ ان کو دوبارہ ہم سنیں گے, شاید جلدی کی وجہ سے یا کیمرے کا سامنا کرتے ہوئے جج ہمارے حضرات جو بیٹھے ہوئے ہیں, سینئر جج ہیں خاکی صاحب, تو شاید وہ بھی اثر لے لیتے ہیں بچے کے, جی ذرا سی اگر آواز آگے پیچھے ہوئی تو ہمارے نمبر, تو یہ بھی کہ وہ اپنا کلام بھی چینج کر سکتے ہیں. جی اختیار ہے, ابھی تو اختیار ہے ان کو, کلام بھی چینج کر سکتی ہے. جی, تو آپ ابھی اس وقت کس کو سننا چاہ رہے ہیں کہ اگر جہاں پہ آپ کوئی کنفیوژن کا شکار ہیں کہ اس نعت خواں کو سنا جائے اور ایک موقع دیا جائے تو آگے جا سکتے ہیں؟ مبشرہ سجاد جو ہے نا, یہ اگر آئیں اور اس کے علاوہ کوئی دوسری نعت بہت بہتر انداز میں کلام منتخب کر لیں, بہت بہتر انداز میں پیش کریں, اس سے زیادہ. اچھا, اب مجھے پورا یقین ہے کیونکہ ایک بڑی مسکراہٹ کے ساتھ ہی آ رہی ہیں, تو ایسے ان کا کانفیڈنس لیول جو ہے وہ بھی میرے خیال ہے ہائی ہوا ہے. جی, تو ماشاءاللہ یہ ایک اچھی بات ہے, اور یہ ججز کی طرف سے آپ کی حوصلہ افزائی بھی ہے. بسم اللہ پڑھ کے آپ شروعات کریں. کلیم کا تصور نہ خیال طور سینہ, میری آرزو محمد, میری جستجو مدینہ,
بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ 3 بچوں کو یہاں پہ ججز جو ہیں وہ آپس میں مشورہ کر رہے ہیں۔ جی ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ ماشاءاللہ دوسرا چانس ملا ہے تو بہت اچھی پرفارمنس انہوں نے دی ہے، انتخاب کلام بہت اچھا تھا، آواز پر جو ان کی گرفت تھی وہ بہت اچھی تھی اور اچھا پڑھا انہوں نے اچھا پڑھا ہے۔ تو آپ کسی اور میں بھی تھوڑا سا ایسے جی کنفیوژن کا یہ جو شکار ہیں؟ لاسٹ ٹائم پڑھ کے گئے اچھا تو ٹھیک ان ہے، کو حافظ محمد فصیح الدین کو شامل کرنا چاہیں گے دوبارہ سے کہ وہ اپنا دوسرا ایک یا تو کلام یہی کلام پڑھ لیں، یا تو یہی پڑھ لیں، مگر اگر اس کے علاوہ اس سے اچھا کوئی دوسرا کلام پڑھ سکتے ہیں تو وہ پڑھ لیں۔ جی میں آپ کو دعوت دینا چاہوں گی حافظ محمد فصیح الدین کہ یہ اب آپ کی مرضی پر منحصر ہے کہ آپ وہی کلام شامل کرتے ہیں یا آپ دوسرا کلام جو ہے ججز کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ کو پوری اجازت ہے، آپ اپنی مرضی کے مالک ہیں، تو کوشش تو یہی کیجیے گا کہ آپ پہلے سے زیادہ اچھی کوشش ہو۔ بسم اللہ کیجیے۔ حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے، سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے، میں صرف دیکھ لوں ایک بار صبح طیبہ کو، میں صرف دیکھ لوں ایک بار صبح طیبہ کو، بلا سے میری دنیا میں شام ہو جزاک اللہ، ماشاء اللہ۔ اور آپ سن چکے ہیں ہمارے چوتھے پارٹیسپینٹ کو بھی، تو اب کوئی رائے ہے یا رائے سے پہلے میرا خیال ہے آپ لوگوں سے ایک کلام کی گزارش ہے۔ وسیم بھائی پہلے، بلکہ حاکی صاحب سے پہلے، بلکہ یہ کہ ایسے کہ دونوں کلام شامل نہیں ہو سکیں کیونکہ اچانک ہماری بریک آ جاتی ہے اور مجھے بڑا برا لگے گا کہ ہم وہ سلسلہ وہاں پہ توڑ دیں، تو میرا خیال ہے کہ ایک کمنٹ دے دیں ہمارے جو ابھی یہ حافظ صاحب آئے تھے ان کے بارے میں۔ ماشاءاللہ یہ جو حافظ محمد فصیح الدین ہے، پہلے جو نعت پڑھ کر گئے ہیں وہ بھی مناسب اچھی پڑھی تھی، مگر اب یہ دوبارہ نعت پڑھ کر گئے ہیں تو یہ اس سے کچھ بہتر نعت پڑھی ہے۔ اچھا بات وہی ہے کہ اگر یہ نعت خواں مقابلے میں آ رہے ہیں تو کچھ پہلے آ جائیں، کیونکہ مجھے لگا کہ یہ کچھ بہت عجلت میں آئے تھے تو اس کی وجہ سے سانس کا بحال ہونا لازمی ہے نعت پڑھنے کے لیے۔ سانس اپنی جگہ ہوگی تب بہت اچھی نعت پڑھی جا سکے گی۔ ہمارے جو پہلے نعت پڑھی تھی انہوں نے اس سے زیادہ بہتر ابھی نعت پڑھی ہے ماشاءاللہ۔ جی صحیح۔ جی وسیم بھائی، میں خاکی صاحب کی بات سے اختلاف کروں گا اور مجھے پورا حق حاصل ہے کہ اختلاف کروں۔ اصل میں میرے حساب سے پہلے والی نعت مقابلہ نعت خوانی کا کلام تھا، ابھی انہوں نے التجائیہ نعت پڑھی۔ مقابلے میں جو بھی کلام پیش کیا جائے اس میں یہ نظر میں رکھنا ہوتا ہے، دل و دماغ میں رکھنا ہوتا ہے کہ خالص حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی جائے۔ یہ التجائیہ کلام تھا، یہ مقابلے کا کلام ہی نہیں تھا حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے، سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے۔ اس سے پہلے والا کلام اچھا تھا، مگر میں سمجھ رہا تھا
کہ شاید یہ لیٹ آنے کی وجہ سے کوئی سانس کا مسئلہ ہوگا، مگر ابھی تو فرق واضح نظر آ گیا کہ ان کو بہت محنت کی ضرورت ہے، اور یہاں تک پہنچنا بھی ان کے لیے بڑی بات ہے کہ ثناخوانی کا جو یہ پلیٹ فارم ان کو ملا ہے، اس پر پہنچنا بھی بہت سعادت کی بات بھی جو ہے وہ اختلاف کر رہے ہیں اس بات سے. میرے خیال ہے کہ بریک کے آنے کے بعد پھر میں آپ کا یہ جواب ضرور سنوں گی. ہم چلتے ہیں ایک بریک کی طرف، اور بریک کے بعد آپ کو دوبارہ جوائن کریں گے مرحبا سحری ٹرانسمیشن میں. ویلکم بیک ایک دفعہ پھر مرحبا سحری نشریات میں آپ کے ساتھ. اور جناب بریک پر جانے سے پہلے یہاں پر بہت ہی ایک خاص موضوع جو ہے وہ ڈسکس ہو رہا تھا، کیونکہ اختلاف کر رہے تھے ہمارے دونوں ججز جو نعتخواں یہاں سے گئے ہیں. ایک کا کہنا یہ تھا کہ یہ نعتیہ مقابلے میں شریک کلام جو کلام پیش کیا ہے وہ ایسے ہونا چاہیے. دوسرے کہہ رہے ہیں کہ نہیں، یہ نعتیہ کلام جو ہے وہ مقابلے کا نہیں ہو سکتا. تو وسیم بھائی آپ کی تو رائے میں نے لے لی تھی، حاکی صاحب کچھ کہہ رہے تھے اور ہم بریک پر چلے گئے تھے. اصل میں بات یہ ہے کہ پہلے جو حافظ محمد فصیح الدین نعت پیش کی، میرے لب پر حضور کی بات ہے جی، تو یہ بھی صوتی نعت ہے. جس طریقے سے آپ یہ کر لیجئے کہ نعت کا کینوس بہت وسیع ہے اور جس انداز سے چاہیں نعت کہہ سکتے ہیں. دوسری نعت انہوں نے پڑھی کہ حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے، یہ التجائی انداز ہے نعت کا. تو نعت تو یہ بھی ہے، اور ہم اس کو بھی نعت میں ہی لیتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کے حوالے سے بات ان کی درست ہے، التجا ہے، مگر چونکہ نعت کا دائرہ بہت وسیع ہے تو اس کو ہر انداز سے کہہ سکتے ہیں. اب ایک نعت ایسی ہے کہ پھر کرم ہو گیا میں مدینے چلا، کتنی مشہور ہوئی ہے یہ نعت، ہے نا. اور اس نعت کے پڑھنے والے کو اس مرتبہ ستارہ امتیاز بھی ملا ہے. تو بس کہنے کی بات یہ ہے کہ میرے نزدیک دونوں نعتیں مقابلے کی ہیں، مگر یہ ہے کہ دوسری نعت جو انہوں نے پڑھی ہے وہ مناسب پڑھی ہے. صحیح، جی ٹھیک ہے. چلیں، یہ تو ظاہر سی بات ہے آپ لوگوں کا حق ہے کہ آپ اپنی رائے دیں، لیکن جب کلام کی بات ہو رہی ہے، اتنی دفعہ ذکر آ چکا ہے مدینے کا اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کا، تو ایک کلام کی گزارش آپ سے حاکی صاحب. میں پیش کیے دیتا ہوں. نگاہوں میں سمایا ہے مدینہ، نگاہوں میں سمایا ہے مدینہ، کہ ذہن و دل پہ چھایا ہے مدینہ. زمین پر ہے یہ ایک جنت کا گوشہ، زمین پر ہے یہ ایک جنت کا گوشہ، خدا نے خود سجایا ہے مدینہ، خدا نے خود سجایا ہے مدینہ. ہے جبریل امی خادم وہاں کے ہے جبریل امی خادم وہاں کے، مقدر خوب لایا ہے مدینہ، مقدر خوب لایا ہے مدینہ. نگاہوں
نمایا، کوئی زائر یہ آ کر مجھ سے کہہ دے، ہاں کہہ دے، کوئی زائر یہ آ کر مجھ سے کہہ دے، چلو خاکی بلایا ہے مدینہ، چلو خاکی بلایا ہے مدینہ، نگاہوں میں سمایا۔ کیا کہنے ماشاءاللہ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، بہت خوبصورت کلام۔ اور ماہ رمضان میں جب ذکر مدینے کا ہوتا ہے تو اس وقت دل چاہتا ہے کہ کاش یہ ہمارا رمضان مدینے میں ہی گزرتا، بالکل۔ تو دل کی خواہش تو ہوتی ہے، اور بہت ساری جگہوں پہ اللہ تعالیٰ نے تو ہمارے لیے اتنا کیا کہ تم سوچو، تو اگر کسی کی نیت ہی اتنی اچھی ہو، بے شک وہ گیا بھی نہ ہو تو قبول ہو جاتا ہے اس کا۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو مدینے کی حاضری نصیب فرمائے، اور وہاں پہ ہمیں رمضان نصیب فرمائے، ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرمائے، اور ہماری جو ٹرانسمیشن ہے جس میں ہمارے کلام پیش کیے جا رہے ہیں، جس میں ہم اپنے علم و عمل کی بات کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کو بھی قبول فرمائے۔ اور اسی کے ساتھ ہی جناب ہماری جب ٹرانسمیشن کا ذکر ہوتا ہے تو ہمارے اس نشریات کو خوبصورت بنانے کے لیے ہمارے ساتھ ہمارے اسپانسرز بھی ہیں، جن کا میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گی۔ ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے کمانڈر بلڈرز اینڈ ڈیولپر، جن کا سلوگن ہے ایک نیا سویرا ضرور آئے گا، فلک ناز بلڈرز، ریکٹ اینڈ کولمن پاکستان، سرف ایکسل، کاروان امیر حمزہ، اور اس کے ساتھ ہی ملکہ مسالہ جنہوں نے ہمارے کچن کو اسپانسر کیا ہے، دھمتل سویٹس اینڈ نمکو کا بہت شکریہ۔ اس کے ساتھ ساتھ معروف سویٹس اینڈ بیکرز کا بھی بہت شکریہ، جن کی طرف سے ہمارے تمام مہمانوں کو گفٹ ہیمپرز جاتے ہیں۔ اور جب نشریات اتنی زیادہ خوبصورت ہوتی ہے تو ہمارے جو یہ ججز ہیں، ہمارے جو مہمان ہیں، ہمارے ساتھ جو پارٹیسپینٹ شامل ہوتے ہیں، ان سب سے مل کر ہی یہ پروگرام سجتا ہے۔ آپ سب لوگوں کا بھی بہت شکریہ۔ ابھی وقت ہمارا نیوز کا بھی ہوا جاتا ہے کہ ہم اپنے نیوز بلیٹن کی طرف جائیں گے تھوڑی دیر میں، لیکن میں چاہتی ہوں کہ جب ہم واپس آئیں گے تو پھر ہم اناؤنس کریں گے کہ آج آگے کون جا رہا ہے، کیونکہ کل ہم نے پہلے ہی دن 3 کو سلیکٹ کر لیا تھا، تو اب آپ لوگوں کے لیے آسان ہو گیا ہوگا کہ آپ نے جب دوبارہ 2 پارٹیسپینٹ کو سنا ہے تو ان میں سے ہی آپ فیصلہ کریں گے کہ آج کتنے پارٹیسپینٹ جا رہے ہیں، کیونکہ نام تو ابھی ہم نہیں، لیکن آپ کا ایک فیصلہ یہ سامنے ضرور آ جائے گا کہ کتنے نعت خواں کو آپ لوگوں نے منتخب کیا ہے۔ خاکی صاحب، آپ دونوں کا فیصلہ ایک ہی ہے یا یہاں پہ بھی کوئی اختلاف ہے؟ آگے جانے کے لیے تو ہمارا فیصلہ ایک ہی ہے، مشورہ کر لیا۔ اچھا جی جی بالکل۔ تو آپ 2 ہیں یا جائیں گے آج 2 جائیں گے، مطلب ہماری ٹوٹل اب 6 پارٹیسپینٹ آگے کے مقابلے میں شریک ہوں گے انشاءاللہ۔ تو 2 پارٹیسپینٹ ہیں۔ اب ان سب لوگوں کے لیے پوائنٹس ہیں جو دیکھ رہے ہیں، جو آگے آنے والے، جنہوں نے کل آنا ہے، پرسوں آنا ہے، آگے آنے والے دنوں میں ہے، یہ پوائنٹس آپ لوگ اچھے طریقے سے ذہن نشین کر لیجئے کہ آپ نے ٹائم پر پہنچنا ہے، جی جی، اور زیادہ سحری نہیں کھانی ہے یہ بھی بڑا ضروری ہے، کیونکہ اگر آپ زیادہ ٹھنڈی چیزوں کا استعمال کر رہے ہیں یا سحری میں ایسی کوئی چیزیں ہیں تو یہ فرق پڑتا ہے کیا؟ جی ضرور پڑتا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اب ماشاءاللہ میڈیا اتنا فاسٹ ہو چکا ہے کہ بہت سے صنعخان جو آتے ہیں تو میں یہ بھی محسوس کرتا ہوں کہ وہ انہیں پتہ ہوتا ہے کہ پہلے مقابلے میں، دوسرے مقابلے میں یا تیسرے مقابلے میں ہم نے باہر ہو جانا ہے، اور جو اچھا پڑھنے والے، محنت والے صنعخان جو ایک عرصے سے محنت کر رہے ہیں تو انہوں نے آگے جانا ہے۔ تو یہ صنعخان اپنے لیے یہ بھی اعزاز سمجھتے ہیں، اور یہ حقیقت ہے کہ یہ ان کے لیے اعزاز ہے کہ یہ اس پلیٹ فارم میں آ کر پڑھتے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کی محفل میں نعت پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں، جہاں پہ انہیں پوری دنیا دیکھ رہی ہوتی ہے۔ دیکھیں شرف بھی تو کسی کسی کو ملتا ہے، یہ ہر کسی کے نصیب میں یہ نہیں ہے کہ جب وہ ذکر کر رہے ہیں
اللہ کے پیارے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، تو وہیں سے یہ قبول ہو جاتا ہے. یہ تو ایک ایسے ہی ایک سمجھیے کہ ایک رسم ہے جسے ہم آگے لے کے چلے کہ ایک مقابلہ رکھا جاتا ہے. تو یہ کلام تو کیا آپ کا وہاں پہ قبول ہو چکا ہوتا ہے. بالکل نعت پڑھنا ہی بہت سعادت ہے، بالکل یہاں آنا بہت سعادت ہے، اس مقابلے میں شریک ہونا بڑی سعادت ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ سرور کائنات کی نعت پیش کی جائے جی، یہ سب سے بڑی سعادت ہے. اچھا ایک چھوٹا سا پوائنٹ مجھے یہ سمجھا دیجیے گا، کیونکہ میں خود بھی تھوڑی سی کنفیوز ہو رہی تھی. آپ کہہ رہے تھے کہ یہ مقابلے کا کلام ہے، آپ نے کہا کہ مقابلے کا نہیں ہے، تو یہ کیا مطلب کس طرح سے، کیونکہ نعت تو شامل کر رہے ہیں، ان بچوں کو کیسے پتہ چلے گا کہ یہ ہم نے جو کلام شامل کیا ہے وہ ہمیں کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے تھا؟ جی میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں نعت کا مطلب ہی یہی ہے کہ جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کی جائے. ویسے تو اگر ہم مدینے کا ذکر کریں، مدینے کی گلیوں کا ذکر کریں، تو سب چیزوں کو عزت تو میرے آقا کے نام سے ملی ہے، بالکل بے شک وہ بھی نعت ہے. جی مگر مقابلے کے کچھ اصول، ضوابط، قاعدے ہوتے ہیں، ان کو ہم نے فالو کرنا ہوتا ہے. جی اب جو بچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کا تذکرہ، حضور کی خالص تعریف کرے گا، زلفوں کا تذکرہ کرے گا، جس میں حضور اکرم ذکر مصطفیٰ ہی ہو. جی ذکر مصطفیٰ ہو، تو اس کے نمبر الگ دیے جاتے ہیں. کلام کا انتخاب، تلفظ کی ادائیگی، کس سر میں پڑا ہے، اور طرز کا انتخاب کیا ہے، تو یہ ساری چیزیں معنی رکھتی ہیں. اس لیے بچوں کو بولتے ہیں کہ مثال کے طور پہ اگر 1 2 4 بچے تھے، 2 کے کلام کا انتخاب اچھا تھا، اور اگر ان کی آواز میں تھوڑی بہت فنی مسائل ہیں، کمزوری ہے، اور اگر ان کا کلام اچھا ہے تو وہ آگے نکل جائیں گے. اور اگر آواز اچھی ہے اور کلام کا انتخاب اچھا نہیں کیا تو اس پر اثر انداز ہوگا رزلٹ. اس وجہ سے ہم بچوں کو بار بار کہتے ہیں کہ کلام میں انتخاب جو ہے نا سوچ سمجھ کے کریں. یہ بات آپ نے ذہن نشین کرنی ہے، اور اسی کے ساتھ وقت ہو جاتا ہے ایک بریک کا، اور بریک کے بعد آپ کو دوبارہ جوائن کرتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے گا. ایک دفعہ پھر مرحبا سحری نشریات میں آپ کے ساتھ. اور جناب بریک پر جانے سے پہلے یہاں پر بہت ہی ایک خاص موضوع جو ہے وہ ڈسکس ہو رہا تھا، کیونکہ اختلاف کر رہے تھے ہمارے دونوں ججز جو نعت ہوا یہاں سے گئے ہیں. ایک کا کہنا یہ تھا کہ یہ نعتیہ مقابلے میں شریک کلام جو کلام پیش کیا ہے وہ ایسے ہونا چاہیے. دوسرے کہہ رہے ہیں کہ نہیں، یہ نعتیہ کلام جو ہے وہ مقابلے کا نہیں ہو سکتا. تو وسیم بھائی آپ کی تو رائے میں نے لے لی تھی، حاکی صاحب کچھ کہہ رہے تھے اور ہم بریک پر چلے گئے تھے. اصل میں بات یہ ہے کہ پہلے جو حافظ محمد فصیح الدین نعت پیش کی، میرے لب پر حضور کی باتیں، جی تو یہ بھی صوتی نعت ہے. جس طریقے سے آپ یہ کر لیجئے کہ نعت کا کینوس بہت وسیع ہے، اور جس انداز سے چاہیں نعت کہہ سکتے ہیں. دوسری نعت انہوں نے پڑھی کہ حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے، یہ التجائی انداز ہے نعت کا. تو نعت تو یہ بھی ہے، اور ہم اس کو بھی نعت میں ہی لیتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کے حوالے سے بات ان کی درست ہے، التجا ہے، مگر چونکہ نعت کا دائرہ بہت وسیع ہے تو اس کو ہر انداز سے کہہ سکتے ہیں. اب ایک نعت ایسی ہے کہ پھر کرم ہو گیا میں مدینے چلا، جی کتنی مشہور ہوئی ہے یہ نعت، ہے نا. اور اس نعت کے پڑھنے والے کو اس مرتبہ ستارہ امتیاز بھی ملا ہے. تو بس کہنے کی بات یہ ہے کہ میرے نزدیک دونوں نعتیں مقابلے کی ہیں، مگر یہ ہے کہ دوسری نعت جو انہوں نے پڑھی ہے وہ مناسب پڑھی ہے. صحیح، جی ٹھیک ہے. چلیں یہ تو ظاہر سی بات ہے، آپ لوگوں کا حق ہے کہ اب آپ اپنی رائے دیں، لیکن جب کلام کی بات ہو رہی ہے، اتنی دفعہ ذکر آ چکا ہے مدینے کا اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کا، تو ایک کلام کی گزارش آپ سے حاکی صاحب میں پیش کیے دیتا ہوں. نگاہوں میں سمایا ہے مدینہ، نگاہوں میں سمایا ہے مدینہ، کہ ذہن و دل پہ چھایا ہے
زمیں پر ہے یہ ایک جنت کا گوشہ، زمیں پر ہے یہ ایک جنت کا گوشہ، خدا نے خود سجایا ہے مدینہ، خدا نے خود سجایا ہے مدینہ۔ ہے جبریل امی خادم وہاں کے ہے جبریل امی خادم وہاں کے، مقدر خوب لایا ہے مدینہ، مقدر خوب لایا ہے مدینہ، نگاہوں میں سمایا۔ کوئی زائر یہ آ کر مجھ سے کہہ دے، ہاں کہہ دے، کوئی زائر یہ آ کر مجھ سے کہہ دے، چلو خاکی بلایا ہے مدینہ، چلو خاکی بلایا ہے مدینہ، نگاہوں میں سمایا۔ کیا کہنے ماشاءاللہ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، بہت خوبصورت کلام۔ اور ماہ رمضان میں جب ذکر مدینے کا ہوتا ہے تو اس وقت دل چاہتا ہے کہ کاش یہ ہمارا رمضان مدینے میں ہی گزرتا، بالکل۔ تو دل کی خواہش تو ہوتی ہے، اور بہت ساری جگہوں پہ اللہ تعالیٰ نے تو ہمارے لیے اتنا کیا کہ تم سوچو، تو اگر کسی کی نیت ہی اتنی اچھی ہو، بے شک وہ گیا بھی نہ ہو تو قبول ہو جاتا ہے اس کا۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو مدینے کی حاضری نصیب فرمائے، اور وہاں پہ ہمیں رمضان نصیب فرمائے، ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرمائے، اور ہماری جو ٹرانسمیشن ہے جس میں ہمارے کلام پیش کیے جا رہے ہیں، جس میں ہم اپنے علم و عمل کی بات کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کو بھی قبول فرمائے۔ اور اسی کے ساتھ ہی جناب ہماری جب ٹرانسمیشن کا ذکر ہوتا ہے تو ہمارے اس نشریات کو خوبصورت بنانے کے لیے ہمارے ساتھ ہمارے اسپانسرز بھی ہیں، جن کا میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گی۔ ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے کمانڈر بلڈرز اینڈ ڈیولپر، جن کا سلوگن ہے ایک نیا سویرا ضرور آئے گا، فلک ناز بلڈرز، ریکٹ اینڈ کولمن پاکستان، سرف ایکسل، کاروان امیر حمزہ، اور اس کے ساتھ ہی ملکہ مسالہ جنہوں نے ہمارے کچن کو اسپانسر کیا ہے، دھمتل سویٹس اینڈ نمکو کا بہت شکریہ۔ اس کے ساتھ ساتھ معروف سویٹس اینڈ بیکرز کا بھی بہت شکریہ، جن کی طرف سے ہمارے تمام مہمانوں کو گفٹ ہیمپرز جاتے ہیں۔ اور جب نشریات اتنی زیادہ خوبصورت ہوتی ہے تو ہمارے جو یہ ججز ہیں، ہمارے جو مہمان ہیں، ہمارے ساتھ جو پارٹیسپینٹ شامل ہوتے ہیں، ان سب سے مل کر ہی یہ پروگرام سجتا ہے۔ آپ سب لوگوں کا بھی بہت شکریہ۔ ابھی وقت ہمارا نیوز کا بھی ہوا جاتا ہے کہ ہم اپنے نیوز بلیٹن کی طرف جائیں گے تھوڑی دیر میں، لیکن میں چاہتی ہوں کہ جب ہم واپس آئیں گے تو پھر ہم اناؤنس کریں گے کہ آج آگے کون جا رہا ہے، کیونکہ کل ہم نے پہلے ہی دن 3 کو سلیکٹ کر لیا تھا، تو اب آپ لوگوں کے لیے آسان ہو گیا ہوگا کہ آپ نے جب دوبارہ 2 پارٹیسپینٹ کو سنا ہے تو ان میں سے ہی آپ فیصلہ کریں گے کہ آج کتنے پارٹیسپینٹ جا رہے ہیں، کیونکہ نام تو ابھی ہم نہیں، لیکن آپ کا ایک فیصلہ یہ سامنے ضرور آ جائے گا کہ کتنے نعت خواں کو آپ لوگوں نے منتخب کیا ہے۔ خاکی صاحب، آپ دونوں کا فیصلہ ایک ہی ہے یا یہاں پہ بھی کوئی اختلاف ہے؟ آگے جانے کے لیے تو ہمارا فیصلہ ایک ہی ہے، مشورہ کر لیا۔ اچھا جی بالکل۔ تو آپ 2 ہیں؟ 2 جائیں گے آج 2 جائیں گے،
مطلب ہمارے ٹوٹل اب 6 پارٹیسپینٹ آگے کے مقابلے میں شریک ہوں گے انشاءاللہ. تو 2 پارٹیسپینٹ ہیں. اب ان سب لوگوں کے لیے پوائنٹس ہیں جو دیکھ رہے ہیں, جو آگے آنے والے, جنہوں نے کل آنا ہے, پرسوں آنا ہے, آگے آنے والے دنوں میں ہے. یہ پوائنٹس آپ لوگ اچھے طریقے سے ذہن نشین کر لیجئے کہ آپ نے ٹائم پر پہنچنا ہے اور زیادہ سحری نہیں کھانی ہے. یہ بھی بڑا ضروری ہے, کیونکہ اگر آپ زیادہ ٹھنڈی چیزوں کا استعمال کر رہے ہیں یا سحری میں ایسی کوئی چیزیں ہیں تو یہ فرق پڑتا ہے کیا؟ جی ضرور پڑتا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اب ماشاءاللہ میڈیا اتنا فاسٹ ہو چکا ہے کہ بہت سے صنعخان جو آتے ہیں تو میں یہ بھی محسوس کرتا ہوں کہ وہ انہیں پتہ ہوتا ہے کہ پہلے مقابلے میں, دوسرے مقابلے میں یا تیسرے مقابلے میں ہم نے باہر ہو جانا ہے, اور جو اچھا پڑھنے والے محنت والے صنعخان جو ایک عرصے سے محنت کر رہے ہیں تو انہوں نے آگے جانا ہے. تو یہ صنعخان اپنے لیے یہ بھی اعزاز سمجھتے ہیں, اور یہ حقیقت ہے کہ یہ ان کے لیے اعزاز ہے کہ یہ اس پلیٹ فارم میں آ کر پڑھتے ہیں, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کی محفل میں نعت پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں, جہاں پہ انہیں پوری دنیا دیکھ رہی ہوتی ہے. دیکھیں شرف بھی تو کسی کسی کو ملتا ہے, یہ ہر کسی کے نصیب میں یہ نہیں ہے کہ جب وہ ذکر کر رہے ہیں اللہ کے پیارے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا, تو وہیں سے یہ قبول ہو جاتا ہے. یہ تو ایک ایسے ہی ایک سمجھے کہ ایک رسم ہے جسے ہم آگے لے کے چلے, کہ ایک مقابلہ رکھا جاتا ہے. تو یہ کلام تو کیا آپ کا وہاں پہ قبول ہو چکا ہوتا ہے. بالکل نعت پڑھنا ہی بہت سعادت ہے, بالکل یہاں آنا بہت سعادت ہے, اس مقابلے میں شریک ہونا بڑی سعادت ہے, اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ سرور کائنات کی نعت پیش کی جائے جی, یہ سب سے بڑی سعادت ہے. اچھا ایک چھوٹا سا پوائنٹ مجھے یہ سمجھا دیجیے گا, کیونکہ میں خود بھی تھوڑی سی کنفیوز ہو رہی تھی. آپ کہہ رہے تھے کہ یہ مقابلے کا کلام ہے, آپ نے کہا کہ مقابلے کا نہیں ہے, تو یہ کیا مطلب کس طرح سے, کیونکہ نعت تو شامل کر رہے ہیں, ان بچوں کو کیسے پتہ چلے گا کہ یہ ہم نے جو کلام شامل کیا ہے وہ ہمیں کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے تھا؟ جی میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں نعت کا مطلب ہی یہی ہے کہ جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کی جائے. ویسے تو اگر ہم مدینے کا ذکر کریں, مدینے کی گلیوں کا ذکر کریں, تو سب چیزوں کو عزت تو میرے آقا کے نام سے ملی, بالکل بے شک وہ بھی نعت ہے جی. مگر مقابلے کے کچھ اصول, ضوابط, قاعدے ہوتے ہیں, ان کو ہم نے فالو کرنا ہوتا ہے. اب جو بچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کا تذکرہ, حضور کی خالص تعریف کرے گا, زلفوں کا تذکرہ کرے گا, حضور اکرم ذکر مصطفیٰ ہی ہو, جی ذکر مصطفیٰ ہو, تو اس کے نمبر الگ دیے جاتے ہیں. کلام کا انتخاب, تلفظ کی ادائیگی, کس سر میں پڑا ہے, اور طرز کا انتخاب کیا ہے, تو یہ ساری چیزیں معنی رکھتی ہیں. اس لیے بچوں کو بولتے ہیں کہ مثال کے طور پہ اگر 1 2 4 بچے تھے, 2 کے کلام کا انتخاب اچھا تھا, اور اگر ان کی آواز میں تھوڑی بہت فنی مسائل ہیں, کمزوری ہے, اور اگر ان کا کلام اچھا ہے تو وہ آگے نکل جائیں گے, اور اگر آواز اچھی ہے اور کلام کا انتخاب اچھا نہیں کیا تو اس پر اثر انداز ہوگا رزلٹ. اس وجہ سے ہم بچوں کو بار بار کہتے ہیں کہ کلام میں انتخاب جو ہے نا سوچ سمجھ کے کریں. یہ بات آپ نے ذہن نشین کرنی ہے, اور اسی کے ساتھ وقت ہو جاتا ہے ایک بریک کا, اور بریک کے بعد آپ کو دوبارہ جوائن کرتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا. مرحبا سحری نشریات, اور اس نشریات میں اب وقت اپنے اختتام کی طرف جا رہا ہے, لیکن اس سے پہلے کہ ہم اپنا آج کا رزلٹ سنائیں, میں وسیم بھائی کو دعوت کلام دینا چاہوں گی. خاک مگر عالم انوار سے نسبت ہے, ہوں خاک مگر عالم انوار سے نسبت ہے, ہوں خاک مگر عالم انوار سے نسبت ہے, میں کچھ بھی نہیں لیکن
سرکار سے نسبت ہے میں کچھ بھی نہیں لیکن سرکار سے نسبت ہے روز ازل سے میری گٹی میں وفائیں ہیں روز ازل سے میری گٹی میں وفائیں نازاں کے عباس علمدار سے نسبت ہے نازاں کے عباس علمدار سے نسبت ہے میں خاک کا پتلا ہوں وہ عرش کے رائی ہیں میں خاک کا پتلا ہوں وہ عرش کے رائی ہیں اس پار کا باسی ہوں اس پار کا باسی ہوں اس پار سے نسبت ہے میں کچھ بھی نہیں لیکن سرکار سے نسبت ہے ہم ماننے والے ہیں حسین ابن علی کے ہم ماننے والے ہیں حسین ابن علی کے حرف آئے اگر دین پر تو پھر دھار سے نسبت ہے میں کچھ بھی نہیں لیکن سرکار سے نسبت ہے ماشاءاللہ بہت خوب بہت خوب اور اب میں بھی اور ساتھ ساتھ یہ تمام نعت خواہ بھی جانا چاہیں گے رزلٹ کی طرف بڑھتے ہیں آپ دونوں کا جو فیصلہ ہے یقیناً ایک فیصلے پر متفق ہو گیا ہوگا اور وہ کون سے پارٹیسپینٹ ہیں جو آج مقابلے میں آگے جائیں گے جی ہم دونوں ججز کے فیصلے کے مطابق یہ تو طے ہو گیا تھا کہ 2 نعت خواں اگلے مرحلے کے لیے منتخب کیے جائیں گے جب ملکی حالات کے پیش نظر جو ہمارا اختلاف تھا بڑی خوش اسلوبی سے ہم نے اسے ختم کر دیا ہے اور ایک دوسرے کی رائے کا احترام کرتے ہوئے اگر یہ کہ رمضان المبارک میں جو ہمارے سامعین اگر یہ دیکھیں گے کہ یہاں پہ اختلاف ہو رہا ہے اتنی مقدس جگہ پہ اتنی مقدس سیٹ پہ بیٹھ کے تو مگر جو ایک دوسرے کو ہم نے سمجھانا تھا جو صحیح فیصلہ تھا میں نے اپنا پوائنٹ بتایا خاکی صاحب کو انہوں نے مجھے راضی کیا تو خوش اسلوبی کے ساتھ ہمارے معاملات طے پا گئے اور 2 سنخاں آگے جائیں گے جن کا یہ اعلان بہت خوبصورت آپ کی مثال باقی لوگ بھی سمجھ سکیں تو بہت اچھی بات ہے تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ 2 نعت خواں اگلے مرحلے میں جائیں گے اور ان میں شامل ہیں اور آج دونوں بچیاں ہیں ماشاءاللہ اچھا ماشاءاللہ ایک تو ہے کرن فاطمہ جی اور دوسری ہیں مبشرہ سجاد ماشاءاللہ آپ دونوں کو بہت بہت مبارک ہو اور آگے اسی طریقے سے محنت جاری رہنی چاہیے کیونکہ کل بھی یہی بات ہو رہی تھی کہ جب مقابلہ اگر آپ اس میں کوالیفائی کر جائیں تو اس میں آگے محنت کی مزید ضرورت ہوتی ہے زیادہ ضرورت ہوتی ہے آگے جانے کے بعد بالکل ضرورت ہوتی ہے کیونکہ اس وقت آپ کی ایک چھوٹی سی غلطی بھی جو ہے وہ آپ کو مقابلے سے باہر کروا سکتی ہے تو جو 2 پارٹیسپینٹ جو نہیں آگے جا سکے ہیں ان کے لیے ججز نے پہلے ہی کہا ہے کہ ضروری نہیں کہ جو بہت آج بھی دیکھا جائے کہ ملک کے نامور نعت خواں بغیر کسی مقابلے کے بھی اور اس کے علاوہ اگر کسی مقابلے میں آگے نہیں جا سکے اس میں بھی وہ بہت زیادہ جو ہے وہ شہرت حاصل کر چکے ہیں تو چلیں آپ کو بہت بہت مبارک ہو
اس کے ساتھ ہی اب وقت بھی ہمارا ختم ہوتا جا رہا ہے. میں ٹرانسمیشن میں شامل ہونے کے لیے ایک دفعہ پھر اپنے اسپانسرز کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گی کہ ہمارے ساتھ ہماری اس نشریات کو خوبصورت بنایا ہے کمانڈر بلڈرز اینڈ ڈیولپرز کا، جن کا سلوگن ہے ایک نیا سویرا ضرور آئے گا. فلک ناز بلڈرز کا، ریکٹ اینڈ کولمن پاکستان کا، سرف ایکسل کا بہت شکریہ، کاروان امیر حمزہ کا بہت شکریہ، ملکہ مسالہ، دھمتل سویٹس اینڈ نمکو کا بہت شکریہ، معروف سویٹس اینڈ بیکرز کی جانب سے ہمارے ان نعت خواہ بچوں کے لیے گفٹ ہیمپرز بھی جائیں گے، آپ کا بھی بہت شکریہ. اور سب سے زیادہ آپ لوگوں کا شکریہ کہ آپ ہمارے ساتھ رہتے ہیں، آپ کا فیڈ بیک ہمارے ساتھ رہتا ہے، اور آپ کا جو یہ فیڈ بیک ہمیں ملتا ہے تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم اس ٹرانسمیشن کو مزید خوبصورت بنائیں. تو اپنی رائے ضرور دیتے رہیے گا. میں آپ دونوں کا بھی بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گی. خاکی صاحب آپ کا بہت شکریہ، وسیم عباسی صاحب آپ کا بہت شکریہ. انشاءاللہ اگلی سحری میں ہمارے پاس ضرور ہم آپ لوگوں کو شامل کریں گے، اور بچے بھی ہمارے ساتھ شامل ہوتے رہیں گے، ہمارے موضوع بھی تبدیل ہوتے رہیں گے. میں اب چاہوں گی کہ خاکی صاحب کے کلام سے ہم اس پروگرام کا اختتام کریں، اور اس کے ساتھ ہی آپ لوگوں سے اجازت لینے کا وقت آ گیا ہے. اپنی میزبان انا سعد کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ آپ سے کل پھر ملاقات ہوگی. مرحبا سحری نشریات میں. اللہ حافظ. ہماری شاعری کی زبان میں ایک ردیف ہوتی ہے، تو آج یہ نعت پیش کر رہا ہوں، اس کی ردیف ہے آنسو. واہ کیا آنسو کہنے. کو دیکھیے کس طریقے سے نبھایا گیا ہے. ہجر آقا میں جو بہے آنسو، ہجر آقا میں جو بہے آنسو، اپنی معراج پا گئے آنسو، اپنی معراج پا گئے آنسو، جا کے طیبہ میں اس قدر برسے، جا کے طیبہ میں اس قدر برسے، منتظر جانے کب سے تھے آنسو، منتظر جانے کب سے تھے آنسو، جا کے طیبہ میں اس قدر برسے، منتظر جانے کب سے تھے آنسو، اور سبز گنبد کو دیکھنے کے لیے، سبز گنبد کو دیکھنے کے لیے، مدتوں آنکھ میں رہے آنسو، مدتوں